بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. گزشتہ درس میں ہم نے عمرہ کے مسائل و احکام سارے مکمل کر لیے تھے، جو موجود تھے انہیں یاد ہوگا. اور حج کے معاملہ میں اگر یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ عمرہ مکمل کرنے تک ہی ہوتے ہیں، کیونکہ میقات کا بیان جیسا کہ 5 مقامات ذکر کیے تھے اس دن، اور میقات کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک میقات زمانی اور ایک میقات مکانی. مکانی جو ذکر کر دی تھی، اور زمانی کا مطلب ہے کہ حج کا احرام کب باندھا جا سکتا ہے. عمرے کا احرام تو سارا سال کھلا ہے، جب چاہے کوئی باندھے، جب چاہے کوئی عمرہ کرے. لیکن حج کے لیے الحج اشہر معلومات، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، ان سے آگے پیچھے احرام حج نہیں باندھا جا سکتا. اگر کوئی چاہے کہ رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے اور میں رمضان میں حج کا احرام باندھ لیتا ہوں، اس کا احرام شمار نہیں ہوگا. الحج اشہر معلومات وہ مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور ذوالحجہ اور شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ 3 مہینے، اور ذوالحجہ کے 13 تاریخ تک. اس کے بعد حج کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ہے میقات زمانی. اور میقات مکانی وہ کہ 5 جگہیں جہاں سے احرام باندھا جا سکتا ہے. اور پھر احرام باندھنے کا طریقہ، احرام کے کون کون سے مسائل ہیں وہ سارے، اور اسی طرح بہت سارے مسائل جو ہیں ان کا تعلق عمرے سے ہے. حج کا معاملہ عمل سب سے بڑا حج ہے، لیکن مسائل اس کے بہت تھوڑے. مسائل کتنے ہیں؟ منا جانا، اور وہاں سے عرفات جانا، اور وہاں سے مزدلفہ آنا، اور وہاں سے واپس منا آنا، حج مکمل ہو گیا. لیکن عمرہ گزشتہ درس میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے مسائل اس کے متعلقہ تھے جو الحمدللہ ذکر ہو گئے ہیں. اب حج جو ہے وہ کب شروع ہوگا؟ حج تک جو لوگ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوشش کر کے مسجد حرام میں، حرم شریف میں نمازیں پڑھیں. اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ پورے کا پورا مکہ جو حدود حرم کے اندر کا حصہ ہے وہ سارا ہی حرم ہے، جہاں بھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. یہی وجہ ہے کہ بعض بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی حضرات جو ہیں وہ حج کے دنوں میں، خاص طور پر جو سعودی ہیں، وہ حرم میں نہیں جاتے، کم جاتے ہیں. جمعہ کے لیے ادارے چلے گئے، ورنہ وہ اپنی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک پورے کا پورا حرم جو ہے
وہ 1,00,000 نماز کے ثواب والا ہے۔ لہذا حاجی کو چاہیے کہ جب وہ عمرہ سے فارغ ہو جائے تو مکہ میں ٹھہرے اور حرم میں نماز پڑھنے کی کوشش کرے، خاص طور جو باہر سے گئے ہوئے ہیں، اور اس میں سستی نہ کرے۔ 8 تاریخ تک اس نے نارمل سادہ لباس میں رہنا ہے، اور 8 تاریخ جسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے، یوم ترویہ 8 ذو الحج کو اس نے احرام باندھنا ہے، اور یہ احرام ہوگا حج کا احرام۔ حج کے احرام کی نیت جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ بات ذکر کی تھی، اللہم لبیک بالحج، یہ کلمات ہیں، یا لبیک اللہم بالحج، وہی 3 لفظ ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر آپ نے احرام باندھنا ہے۔ احرام کی پھر وہی ساری پابندیاں جو کہ عمرہ کے لیے تھیں، طریقہ باندھنے کا وہی جو عمرہ کے لیے تھا۔ البتہ ایک چیز بطور خاص ذہن میں رکھیں، عمرے کے وقت وہ بات رہ گئی تھی کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں میاں بیوی ہیں دونوں، اور انہیں رہائش بھی ایسی مل گئی، آج کل تو حج جو ہے وہ بہت اقسام کا ہے نا، ایک لگژری حج آ گیا ہے، وہ 5 سٹار حج بھی کہتے ہیں، لگژری حج بھی کہتے ہیں، کہ میاں بیوی ہیں، ان کا اپنا کمرہ ہے، مینا میں بھی کمرہ، ہر جگہ ان کے لیے اپنا انتظام ہے۔ یہ انتظامات لیں حسب توفیق، لیکن اگر احرام کی حالت میں میاں بیوی نے کہیں جمع کر لیا تو اس کا حج بھی باطل ہو جائے گا، آئندہ سال حج کرنا فرض ہو جائے گا، اور 1 اونٹ کی قربانی بھی دینا ہے۔ باقی کسی میں ہے کہ بال کاٹ لیا، 6 مسکین کو کھانا دے دیا، 3 روزے رکھ لیے یا قربانی کر لی، اگر یہ میاں بیوی کا تعلق قائم ہو گیا بوسکنار اور جماع، تو اس سے کم کوئی کفارہ نہیں، حج وہ باطل ہو گیا، اگلے سال حج فرض ہو گیا پھر، اور 1 اونٹ کی قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ لہذا احرام کے جو محرمات ہیں، جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، ان میں سے یہ چیز بطور خاص ذہن میں رہنی چاہیے۔ 8 تاریخ کو احرام باندھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ 8 تاریخ کو آپ ظہر سے پہلے مینا چلیں جائیں۔ اب اوقات جو ہیں وہ گزشتہ درس میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اوقات میں ہماری کچھ مجبوریاں ہیں۔ ہماری نیت یہ ہے سنت کے مطابق ہم پورے کا پورا حج اور عمرہ کریں گے، لیکن ہمیں سنت کے مطابق کرنے نہیں دیا جاتا۔ آپ کو کوئی جدہ میں ہے، کوئی کہیں ہے، وہ کہیں گے جی ہمارے پاس آ کر آپ فلاں تاریخ کو ہم سو جوائن کر لینا۔ اب جوائن کرنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ آئیے ہمارے پاس عصر کو جدہ میں، کوئی کہہ رہا ہے کہ مغرب کو جدہ میں، وہاں سے وہ لے کے جائیں گے آپ کو 8 تاریخ کو حرم میں عمرہ کرائیں گے، اور لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حج قران کرنا ہے، جبکہ حج قران کرنے کے لیے شرط ہے کہ اس کے پاس قربانی ہو، قربانی جیب والی نہیں، قربانی ساتھ لے کے جائے۔ اگر وہ قربانی نہیں ہے تو وہ حج قران نہیں کر سکتا، اسے حج تمتع یا افراد کرنا ہوگا۔ تو وہ اپنی گنجائشیں سوچ کے لوگوں کو قران کرا رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص بات فرمائی تھی کہ اگر لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الحدی، اگر کبھی مجھے حج قران کی ان مشقتوں کا علم ہوتا جو اب ہوا ہے تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا، بلکہ عمرہ کر کے احرام کھول دیتا اور 8 تاریخ کو پھر احرام باندھتا۔ جس حج کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرمائی ہے، خواہش فرمائی ہے، وہ حج اہل علم نے کہا کہ افضل ترین حج ہے، اگرچہ آپ نے کیا قران لیکن تمنا تمتع کی فرمائی۔ کاروباری لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو قران کرائیں گے تاکہ ایک ہی چکر میں سارا کچھ ہو جائے۔ جدہ سے گاڑی میں ڈالا، مکہ سے ہوتے ہوئے مینا، اور جانا ہے ظہر کی نماز مینا میں پڑھنی ہے۔ 8 تاریخ کی یوم ترویہ کی نماز ظہر مینا میں، عصر مینا میں، مغرب مینا میں، عشاء مینا میں، فجر بھی مینا میں، لیکن آپ کو نہ وہ فجر وہاں پڑھنے دیں گے، نہ وہاں وہ ظہر، نہ عصر۔ کب آپ گئے؟ رات کو کسی وقت گئے،
وہاں دیکھا کہ یہ ہمارا کیمپ ہے، یہ ہماری فیسلٹیز ہیں جو ہمیں ملنا ہے، آدھی رات بجے 2 بجے خاص طور پر یہ اعلان ہو جاتا ہے جی تیار ہو جاؤ، ہم عرفات کے لیے نکل رہے ہیں۔ جبکہ 5 نمازیں منا میں پڑھنا سنت ہے اس دن اور رات میں۔ 8 تاریخ یوم ترویہ کا کام ہی یہ ہے کہ 5 نمازیں منا میں، اور حاجی حضرات کو رات کو لے کے جائیں گے، عشاء بھی گزر جائے گی، حرم میں ہی وہاں پہنچائیں گے، تو ظاہر ہے کہ فجر سے پہلے لے کے جائیں گے، ایک بھی نماز منا میں نہیں پڑھ پائیں گے پہلی رات، جبکہ یہ خلاف سنت عمل ہے۔ اور ہم نے گزشتہ درس میں بھی کہا تھا اور جمعہ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیں کچھ اپنی طرف سے بھی محنت کر لینی چاہیے، تھوڑا سا خرچہ کر کے۔ آپ کو انہوں نے کہا کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت ہمارے پاس آ جائیے، آپ اسے 1 دن پہلے جائیے، عمرہ کیجئے اور مکہ میں ٹھہر جائیے، انہیں کہیے جب مکہ میں آؤ گے ہم آپ کو جوائن کر لیں گے، اللہ سے آپ کا وقت پر وہاں پہنچنا، عمرہ وقت سے پہلے کر لینا، منا میں ڈیرا لگاؤ، ان سے آپ کے پاس نمبر یہ وہ سارا جو بیلٹ دیتے ہیں وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ لہذا اگر تھوڑا سا خرچہ، یعنی آپ کہیں کہ نہیں جہاز سے جدہ میں اترنا ہے، جدہ میں کیمپ میں ہی رہیں گے، آگے وہ لے کے جائیں گے، تو پھر آپ کا عمرہ بھی اسی طرح کا ہوگا اور سنتیں بھی اسی طرح کی پوری ہوگی۔ 8 تاریخ کو وہاں رات گزارنا سنت ہے، واجب نہیں لیکن سنت ہے، سنت رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 5 نمازیں پڑھی ہیں۔ اگر حج مبرور کرنا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے، تو حج مبرور پر تبھی ہوگا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کیا جائے۔ لوگوں کی بچت اور ہماری مجبوریاں، اللہ تعالیٰ سب کا حج مبرور بنائے۔ آپ نے وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔ منا کی نمازوں کے بارے میں وہاں بہت سا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کیمپوں میں، ہر کیمپ میں اپنی طبیعت کے لوگ، کسی کیمپ میں جمع کر کے قصر کر کے پڑھی جا رہی ہیں، ظہر عصر عشاء 2 رکھتے ہیں، کسی کیمپ میں پوری پڑھی جا رہی ہیں، اور کہیں ایک ہی کیمپ میں 2 جماعتیں، ایک وہ ہیں جو پوری پڑھ رہے ہیں اور ایک وہ ہیں جو کہ قصر کر رہے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں کہیں بھی کوئی نماز پوری نہیں پڑھی۔ جب آپ نے ساری نمازیں قصر کی ہیں تو ہمارے مولوی پاکستان سے، انڈیا سے پکی کر کے بھیجتے ہیں، دیکھو وہاں نمازیں پوری پڑھنی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مولوی کا فرمان اس کے خلاف نہیں جانا، یہی ہوگا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا نحن قوم سفر، تم اٹھ کے اپنی نماز پوری کر لو، ہم تو مسافر ہیں۔ دنیا کا کوئی عالم یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ آپ نے حج کے موقع پر فرمایا۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ واقعی مسافر تھے اور جہاد کے لیے آئے ہوئے تھے، اس وقت آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا۔ اس روایت کو یہاں فٹ کر کے سارے لوگوں کی نماز سنت کے خلاف پوری پڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ دن بھی اور اگلے جو 3 دن ایام تشریق کے ہیں وہ بھی ساری نمازیں پوری پڑھائیں گے، جبکہ سنت کیا ہے؟ قصر، ظہر عصر اور عشاء کی 2 رکعت، وتر پڑھ سکتے ہیں، فجر کی سنتیں پڑھنی ہیں، اور آپ کا جی چاہے رات کو نوافل پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہے قصر کا۔ آپ عرفات پہنچ گئے، وہاں کبھی تو جا کے فجر کی نماز پڑھا دیتے ہیں، اور ایسا ہوا کہ رات فجر پڑھ کے سورج نکلنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے منا کی طرف، منا سے عرفات کی طرف، اور ہمارا قافلہ جو ہے وہ فجر سے بھی پہلے، کہا کہ شاید راستے میں پریشانی آئے، قافلہ فٹافٹ نکل گیا، فجر کی نماز جا کے عرفات میں پڑھی، جبکہ یہ عمل بھی خلاف سنت ہے۔ وہاں دن چڑھے جانا ہے، دن چڑھے جب آپ منا سے نکلیں گے تو وہاں تو دن چڑھے پہنچے گے نا، سنت یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کاروان کی مجبوری کے تحت چلا جاتا ہے تو جائے،
اور اگر کوئی ہمت کر لیتا ہے کہ نہیں ہم اپنا ارینجمنٹ کر لیں گے، فجر کے بعد یہاں سے نکلیں گے، تو وہ سنت کے مطابق کر سکتا ہے. اس کو ممکن ہے کچھ پیدل بھی چلنا پڑے، ممکن ہے 4 پیسے بھی خرچ کرنے پڑیں، لیکن عمل سنت کے مطابق ہو جائے. اب یہ آپ لوگوں کا اپنا اختیار ہے کہ کیا کرنا ہے. لگژری حج چاہیے اس میں تو پھر چلنا بالکل ہی نہیں بنتا، اور اگر مسنون حج چاہیے تو پھر محنت بھی اور تھوڑی بہت رقم بھی لگ جائے گی. آپ عرفات میں پہنچ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحج عرفہ. حج تو نام ہی وقوف عرفات کا ہے. یعنی اگر کسی نے سارے کا سارا معاملہ، سارے مسائل و احکام پورے کر لیے لیکن عرفات میں نہیں پہنچ سکا، اس کا حج نہیں ہوگا. اس کی ساری محنت حج نہیں ہوگا. اللہ ثواب دے گا جو اس نے کر لیا. اور عرفات میں کتنا ٹھہرنا ضروری ہے. اگر کسی کو یہ علم ہو جائے تو اس کے لیے بڑی آسانی ہے. ایک ہمارے یہاں تو یہی ہے نا کہ دن کو وہاں سارا دن رہنا ہے، فجر سے پہلے جا کے وہاں بٹھا دیا، اور پھر مغرب سے پہلے تو وہاں سے خیر نکلنے نہیں دیتے. یہ بھی اچھا ہے کہ گورنمنٹ نے باقاعدہ سارے گیٹ بند کر رکھے ہوتے ہیں. نکلیں گے اب تب جب مسجد نمرہ میں مغرب کی اذان ہوگی تو ساتھ ہی وہ سارے گیٹ کھول دیتے ہیں، کیونکہ عرفات میں مغرب کی نماز نہیں ہوتی. بہرحال ایک صحابی مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں فلاں پہاڑوں کی ایک وادی سے آیا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ عرفات کون سی جگہ ہے اور جبل رحمت کون سی پہاڑی ہے. میں ہر پہاڑ پر تھوڑا تھوڑا بیٹھتا آیا. دیکھیں لوگوں کا شوق، مسائل کا بھی علم نہیں، جگہ کا بھی علم نہیں، لیکن یہ پتا ہے کہ مجھے حج کرنا ہے. پہنچ گیا. کہتا ہے کہ میں ہر پہاڑ پر تھوڑا تھوڑا بیٹھتا آیا، جو وادی آئی تھوڑا سا بیٹھ گیا، چلتا ہے. اور فرمایا آپ نے کہ کیا تم نے فجر ہمارے ساتھ آ کے پڑھ لی ہے؟ کہا فجر میں آپ کے ساتھ پڑھ لی. آپ نے فرمایا تیرا حج انشاءاللہ مکمل ہو گیا. اب یہ ظاہر ہے کہ اس راستے میں عرفات بھی آتا تھا اور جبل رحمت بھی آتا تھا. وہ وہاں بھی تھوڑا سا بیٹھ کے آ گیا. کس حصہ میں بیٹھا؟ ظاہر ہے کہ وہ بھی پیدل ہی تھا. تو اگر کوئی عرفات میں تھوڑا سا وقت بھی بیٹھ گیا تو اس کا حج انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ حج نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ جتنی سنتیں کم ہوں گی اتنا ثواب کم ہوگا، لیکن حج اس کا ہو جائے گا. عرفات میں جو ہمارے یہاں عموماً مروج ہے وہ ہے کہ وہاں جب 10 بجے 11 بجے 12 بجے پہنچتے ہیں نا، جو دیر سے نکلتے ہیں سنت کے مطابق، تو وہ جاتے ہی پہلا انتظام ان کا یہ ہوتا ہے کہ بریانی کہاں ہے، آئس کریم کی مشینیں کہاں لگی ہیں، اب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. جبکہ یہ دن خالص عبادت کا اور ذکر الہی کا اور دعاؤں کا دن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دعاؤں میں انتہائی مصروف رہے. کھانے پینے کا کوئی ہوش نہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے حضور لو لگا کے سارا دن آپ نے اس انداز سے گزارا کہ لوگوں کو شک ہو گیا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں. میں نے بریانی کا اور آئس کریم کا نام اس لیے لیا کہ ہم تو کھاتے پیتے سارا دن، دعا کبھی کر لی تو کر لی، نہیں تو عصر کے بعد تھوڑا سا وقت رکھا ہوا ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، جبکہ یہ سارا دن ذکر اور دعا کا دن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی کیفیت بیان کرنے والے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک حج میں اور اذکار میں دعاؤں میں مصروف رہے. اور دعاؤں کا انداز کیا تھا؟ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور یہ سینے کے سامنے ہاتھ ہیں. گزشتہ درس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاتھ سینے کے عام طور پر ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو عادت ہے کہ وہ اس طرح دعا مانگتے ہیں، اور کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے دعا مانگتے ہیں. اور حج کے موقع پر عموماً پتہ ہوتا ہے کہ کیمرہ کہاں کہاں لگا ہوا ہے. جیسے ہی چلتے پھرتے کیمرہ سامنے آیا تو ہاتھ یہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مانگنا کا یہ انداز بالکل نہیں ہے، سوائے صلاۃ الاستسقاء جو بارش مانگنے کی دعا ہے
اس میں آپ نے ہاتھ اونچا کیے یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی. باقی دعا کا انداز جو ہے وہ ہے سینے کے سامنے ہاتھ. آپ اس طرح دعا مانگ رہے تھے کا استطعام المسکین، جیسے کہ کوئی مسکین کھانا مانگتا ہے، اس انداز سے. صحابہ میں یہ بات پھیل گئی کہ آپ کہیں روزے سے تو نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا. آپ میدان عرفات میں اونٹنی پر سوار لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے. میں نے دودھ کا پیالہ دیا اور آپ نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا. یہ بات سب کے ذہن سے نکل گئی کہ آپ روزے سے نہیں ہیں، لیکن ذکر و دعا میں اتنے مشغول ہیں کہ کھانے پینے کی طرف اتنی توجہ نہیں جا رہی. سنت یہ ہے کہ جو آدمی حج کی حالت میں میدان عرفات میں ہے وہ روزہ نہ رکھے. سنت یہ ہے. اور ہمارے حضرات وہاں روزہ رکھنا شاید زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، آگے پیچھے رکھے نہ رکھیں، عرفات میں سنت کی خلاف ضرور کریں گے، روزہ رکھیں. وہ لوگ جو حج تو نہیں کر رہے لیکن وہ وہاں خدمت گار ہیں، حجاج کی خدمت پر خدام الحجاج کہیں یا کچھ بھی کہیں، وہ لوگ روزہ رکھیں. جن لوگوں نے دکانیں لگائی ہوئی ہیں، بزنس مین ہیں، وہ روزہ رکھیں. لیکن جو حج کی نیت سے وہاں موجود ہے وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے. ذکر میں دعاؤں میں مشغول رہیں. یہ سارا دن ذکر و دعا کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن اللہ رب العزت اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ جتنے کسی دوسرے موقع پر آزاد نہیں کرتا. اور ایک بندے کو کھانے پینے سے ہی ہوش نہ ہوگی تو وہ آزادی پائے گا. اللہ سے آزادی جہنم سے مانگیں، دعائیں کریں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا، جیسے میں نے پہلے طواف اور سعی کے ضمن میں ذکر کیا نا کہ کچھ دعاؤں کو مخصوص کر لیا گیا ہے، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، ایسے ہی عرفات کے لیے بھی کچھ دعاؤں کو مخصوص کر لیا گیا. جبکہ عرفات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے علاوہ کچھ نہیں سکھلایا. ایک دعا طواف میں، ایک دعا سعی میں جو صفا مروہ کو چھوڑ کر درمیان والی ہے، اور ایک دعا پورے یوم عرفہ میں، عرفات کے میدان میں ایک دعا. اور وہ کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو سب سے بہترین دعا مانگی ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمات ہیں دعا کے. اسے آپ ذکر کہیں، اسے آپ دعا کہیں. اس کی کئی سندیں، کئی صحابہ کرام نے یہ دعا بیان فرمائی. انفرادی طور پر بعض لوگوں نے پچھلے دنوں ایک مضمون بہت پھیلایا تھا کہ یہ دعا سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جبکہ ایک سند نہیں ہے جس کو آپ ضعیف کہیں گے اور اس کو چھڑا دیں گے لوگوں سے. اس کی کئی سندیں ہیں اور بڑے بڑے محدثین کرام نے کہا کہ ان سب سندوں کا مجموعہ جو ہے اس حدیث کو قابل عمل بنا دیتا ہے. حجاج خاص طور پر یہ توجہ رکھیں کہ بکثرت یہ دعا اس دن مانگے. فرمایا کہ میں نے اور انبیاء نے، یعنی جو پہلے انبیاء حج کرتے رہے ہیں، میدان عرفات میں جو سب سے اہم ترین اور افضل ترین دعا مانگی گئی وہ یہ دعا ہے. لہذا اس کو جس کو یاد ہے الحمدللہ، جسے یاد نہیں وہ یاد کرے. عرفات میں جانے سے پہلے دو وادیاں آتی ہیں، وادی نمرہ اور وادی اورانا. ان وادیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے خیمہ لگا ہوا تھا، وادی نمرہ میں. پھر آگے چلے گئے وادی اورانا میں، جہاں آج مسجد نمرہ ہے، حج والی مسجد ہے. یہ اس مقام پر ہے میدان عرفات کے اندر. یہ دونوں وادیاں ہیں. وہاں ٹھہرنا سنت تھا، لیکن آج کل وہ سنت پوری ہو نہیں پاتی، کیونکہ کوئی بھی سنتیں لوگ پوری نہیں کرنے دیتے کہ، اور وہ تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ وادی کتنی ہے اور کہاں ہے. بہرحال پورا عرفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے اس پہاڑ جبل رحمت کے پاس اپنے اونٹنی کو کھڑے کیا، خطبہ دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا وقفت ہاہنا، وقفت ہاہنا، میں نے تو یہاں وقوف کیا ہے. وعرفہ کلھا موقف، اور عرفہ کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی آ کے رک جائے اس کا وہی مقام وقوف ہے، وہی اس کا عرفہ ہے.
مسجد نمرہ کے اندر جگہ مل جائے الحمدللہ، خطبہ بھی سنیں گے، باجماعت دونوں نمازیں پڑھیں گے، جمعاً و قصراً، وہ 2 رکعتیں پڑھائیں گے، 1 اذان اور 2 اقامتیں، 2 نمازیں، یہ ہے سنت۔ ہمارے یہاں جو ہر موقع پر سنت کے خلاف جانے والے علماء ہیں یا ان کے ماننے والے ہیں، وہ یہاں بھی نہ قصر کرنے دیتے ہیں نہ جمع کرنے دیتے ہیں۔ کہیں گے کہ ظہر اپنی جگہ پہ اپنے وقت پر پوری اور قصر اپنے وقت پر پوری پڑھیں گے، جبکہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ جو لوگ مسجد نمرہ میں پہنچ سکیں، خوش نصیبی ہے، مقام ہے، ایک خاص جگہ ہے، اور اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے، اور یقیناً سارے تو پہنچ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو چھوٹی سی مسجد ہے، بہت بڑی ہونے کے باوجود حجاج کی تعداد کے حساب سے وہ بالکل چھوٹی سی ہے، کیونکہ حجاج سے پورے کا پورا عرفات بھرا ہوا ہوتا ہے الحمدللہ۔ جس کو جہاں جگہ ملی ہے، جس کے جہاں کیمپ لگے ہیں، وہ اپنے کیمپ میں باقاعدہ اذان کہے۔ اب اٹھ کے خطبہ دینے کی تو وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خطبہ تو وہاں مسجد نمرہ میں ہوتا ہے۔ یہاں اگر کوئی واعظ کرنا چاہے، اپنے لوگوں کو کچھ ہدایت کرنا چاہے، اچھی بات ہے، مسائل ہی سکھلا دے تھوڑے بہت حج کے، ورنہ اذان کہیں اور ظہر کی نماز 2 رکعتیں پڑھیں، اور پھر عصر کی نماز 2 رکعتیں۔ ظہر کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھنا جمع تقدیم سے یہ سنت ہے۔ اور یہاں آپ کا یہ دن جتنا بھی حصہ گزرے عبادت میں گزاریں، وہاں سوئے ہوئے لوگ بھی دیکھے گئے کہ تھوڑا سا وقت ہے، لیکن اس کے باوجود جب آدمی دبا کے بریانی کھا لے تو نیند تو آتی ہے نا، سو جاتے ہیں۔ کوشش کریں کھانے پینے کا خیال رکھیں، لیکن نیند سے بچیں۔ یہ وقت دوبارہ تو آنے والا نہیں، یہاں رہنے والوں کو بھی تو 5 سال کے بعد باری آتی ہے نا، باہر والے جو ہیں وہ بھی آتے رہتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کو ساری عمر میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے، وہ بھی یہ دن سو کے گزار دیں گے تو پھر وہ ان کے لیے کون سا وقت اہم ہوگا۔ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں، وہاں ذکر و دعا، توبہ، استغفار اور تلبیہ جاری رکھیں۔ جب آپ منا سے نکلے تلبیہ شروع کیا، یہ جاری رہنا چاہیے، بلکہ آپ نے جب احرام باندھا اپنی بلڈنگ سے، مکہ سے، تب سے تلبیہ شروع ہے۔ اور یہ تلبیہ کب تک جاری رہے گا؟ جب آپ نے جا کے کنکریاں مارنی ہے نا بڑے شیطان کو، جسے جمرہ عقبہ ہے، بڑا شیطان کہا جاتا ہے اس کو۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے، یعنی کچھ عرصہ سے مراد کئی سال پہلے، یہاں لکھا ہوتا تھا شیطان بزرگ، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، درمیانہ شیطان اور شیطان بزرگ، یعنی بڑا شیطان۔ بزرگ اصل میں بڑی عمر والے کا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا رکھا ہے، ہمارے یہاں تو بزرگ کا معنی بڑی کنسپٹ اور ہے، اور تم نے شیطان کے ساتھ بزرگ لگا رکھا ہے۔ اب وہ لفظ وہاں نہیں ملتا۔ تو جب تک آپ جمرہ عقبہ کو کنکریاں نہیں مارتے تھے، تب تک تلبیہ پڑھتے رہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی تلبیہ پڑھ رہا ہوتا، تلبیہ کے 2-3 صیغے میں نے بتائے تھے گزشتہ درس میں، کوئی تلبیہ پڑھ رہا ہوتا اور کوئی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ ذکر کر رہا ہے، اور کوئی اللہ اکبر، اللہ اکبر، تینوں چیزیں اپنے وقت پر جو چاہے جتنا چاہے کہتا رہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ مغرب کی نماز تک عرفات میں رہیں گے، مغرب کی اذان ہوتے ہی وہاں سے روانگی ہو جائے گی۔ یہ عظیم دن، جس دن اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آتا ہے، اللہ رب العزت کا آسمان دنیا پر آنا کئی مواقع پر ہے۔ ایک سالانہ یہ ہے یوم عرفہ، ایک ہے شعبان کے سارے دن اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتا ہے، اور آ کے آسمان دنیا پر آ کر یدنو منہم، اللہ ان کے قریب، یعنی حجاج کے قریب ہو جاتا ہے۔ کہاں؟ 7 آسمان اوپر، پھر اوپر عرش، اور اللہ رب العزت تو عرش پر مستوی ہے نا، لیکن اس دن اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، فرشتوں کو اکٹھے کر کے کہتا ہے اتونی شخصاً غبرا، یہ دیکھو لوگ میرے پاس آئے ہیں، پراگندہ حال ہیں، بالوں کی پرواہ نہیں، کپڑوں کی پرواہ نہیں۔ آج کل تو ویسے ایسا حج نہیں ہوتا،
جو ہائی فائی حج والے ہیں ان کے یہاں کپڑے صاف ستھرے، بال صاف ستھرے اور دلہے دلائے، لیکن جو لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے نا مکہ سے منا، منا سے عرفات، وہ لوگ ان کے کپڑے بھی غبار آلود ہو جایا کرتے تھے اور ان کے بال بھی پراگندہ ہو جاتے تھے۔ آج کل وہ چیزیں نہیں رہیں، لیکن حاجی حاجی ہے ہر حال میں۔ اللہ فرماتے ہیں اتونی شوسن غبرا، دیکھو یہ غبار آلود ہو کر اور پراگندہ حال ہو کر میرے پاس آئے ہیں، ماذا ارادو، یہ کیا لینے آئے ہیں؟ اور پھر فرشتوں کو کہتا ہے اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو آج بخش دیا۔ یہ وہ دن ہے، اس دن کے لیے دنیا کے لوگ بیچارے ترستے ہیں کہ ہمیں کوئی وہ موقع ملے کہ ہم اس موقع پہ وہاں پہنچ سکیں، حج کر سکیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے کر لیا، خوش نصیب ہیں جو اس سال کریں گے، اور جنہوں نے آج تک نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ آئندہ بھی کریں، آئندہ سالوں میں کریں۔ یہ انتہائی اہم دن ہے، اور اللہ رب العزت فرشتوں کو مخاطب ہو کے صرف یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، دیکھو میں نے ان کو بخش دیا، بلکہ یباہی بہم، اللہ فرشتوں کے سامنے بندوں پر، اپنے ان حاجی بندوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ جس وقت اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو بنانے لگے تھے، تخلیق ہونے لگی تھی، تو اس وقت معلوم ہے نا قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے، فرمایا کیا ضرورت ہے، فرشتے کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آج جو اللہ رب العزت فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس حال میں بال بچے چھوڑ کر، بہن بھائی چھوڑ کر، ملک چھوڑ کر، کام کاج چھوڑ کر یہاں اس میدان میں بیٹھے، میں جانتا ہوں کہ میں کیوں اس کو بنا رہا ہوں۔ اس وقت اللہ رب العزت انی اعلم ما لا تعلمون۔ اس دن جتنا بھی ہو سکے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں، قریب رہیں اللہ کے۔ اور کچھ بدبخت وہ ہیں جو پاکستان کیا، انڈیا کیا، یہاں کیا، وہاں کہاں، اسپیشل ٹریننگ لے کے چوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب اس موقع پہ ان کا ذکر کرنا بھی کوئی اتنا اچھا نہیں۔ حرم میں چوریاں کریں گے، جیبیں کاٹیں گے، لوگوں کے پرس ماریں گے، جہاں جہاں ان کا دور چلے گا وہ اپنا کام کریں گے۔ اتنا عظیم دن، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں نیکی اتنی اچھی ہوگی اس میں گناہ کتنا برا ہوگا۔ میدان عرفات میں اور حج کے موقع پر حاجی کی جیب مار لے گا جو، ان لوگوں کا پتہ نہیں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے۔ حرم کے اندر حاجی طواف کر رہا ہے، جیب مار رہے ہیں، حاجی صحیح کر رہا ہے، یہ جیبیں کاٹ رہے ہیں، اور یہ ایسے واقعات بہت سارے آتے ہیں۔ 8 تاریخ کو منا سے آگے 9 کو روانہ ہو گئے، آپ عرفات میں پہنچ گئے، اور عرفات میں مغرب کے ساتھ ہی آپ نے مزدلفہ چلے جانا، لیلۃ الجمع اور لیلۃ المزدلفہ۔ مزدلفہ میں جا کے کوئی خاص عبادت نہیں ہے، وہاں پہنچیں، جا کے پہنچتے ہی اذان اور مغرب کی نماز، اور پھر اذان اور عشاء کی نماز 2 رکھتے ہیں۔ منا میں آپ چاہیں تو وتر پڑھیں اور روزانہ پڑھیں، بلکہ پڑھیں۔ فجر کی سنت اور وتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی نہیں چھوڑے، حضر میں بھی نہیں چھوڑے، لیکن یہاں مزدلفہ میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے بطور خاص لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھی، بلال کو کہا اذان دو، پہلے مغرب پڑھی، اقامت کے ساتھ پھر کہا اقامت کہو، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی اور آپ سو گئے، اور فجر کی نماز سے پہلے آپ بیدار نہیں ہوئے۔ تہجد نہیں ہوئی نا، تہجد نہیں ہوئی، وتر نہیں پڑھا۔ یہ واحد رات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر بھی نہیں پڑھی۔ لہذا یہاں سنت یہی ہے کہ وہاں تہجد نہیں، آ کے آرام کریں،
اور فجر کی نماز اس کے صحیح وقت میں پڑھیں. اب دن چڑھنے کا انتظار نہ کریں جو ہمارے پاکستان انڈیا میں عادت ہے نا. لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں, نہیں ابھی روشنی نہیں ہوئی. یہاں عربوں میں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ فجر کا وقت اول وقت میں جیسے ہی وہ پھٹی انہوں نے نماز شروع کر دی, اذانیں شروع کر دی. ہمارے یہاں اذان اگر کہہ بھی لے تو نماز میں اتنی لیٹ کرتے ہیں کہ ادھر دن چڑھنے کے قریب ہوتا ہے جب ہماری جماعت ختم ہوتی ہے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی اور نہ وتر پڑھے ہیں. فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھ کے آپ مشعر الحرام جو پہاڑی ہے, ایک پہاڑی جبل رحمت ہے اس میں عرفات میں, اور ایک مشعر الحرام کے نام کی پہاڑی ہے مزدلفہ. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. جب تم عرفات سے آؤ تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. یہ پہاڑی ہے جس کا نام مشعر الحرام, قرآن کریم میں اس کا باقاعدہ نام آیا. اس پہاڑی کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, قبلہ کی طرف منہ کر لیا اور دعائیں مانگنا شروع کی. نماز کے بعد ذکر اذکار اور دعائیں. اور جب خوب روشنی ہو گئی لیکن سورج ابھی نہیں نکلا, بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ جا کے میرے لیے کنکریاں چن کے لے آؤ. وہ کنکریاں لائے اور سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف روانہ ہو. یہ ہو گیا جو تندرست و توانا لوگ ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت کچھ بزرگ بڑی عمر کے اور کچھ چھوٹی عمر کے یا کمزور لوگ تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں انا ممن قدمہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی منا. میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کی طرف بھیج دیا. کب؟ آدھی رات کے بعد. خود آپ سورج نکلنے کے قریب تک وہاں رہے جو کہ سنت ہے. لیکن جو معذور ہیں, بڑی عمر کا ہے, کوئی بچے والی عورت ہے, کوئی پریگننٹ عورت ہے, رش میں نہ پھنسے, آرام سے وہ آدھی رات کو نکل جائے. اور وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرنے لگے تو میری ران پہ اپنا دست مبارک تھوڑا سا مارا اور کہا عبیدیہ, اے میرے بیٹے, لا ترم الجبرتا حتی تطلع الشمس. جا کے مینا میں اپنے کیمپ میں تو رک جاؤ لیکن رمی نہیں کرنا. جب تک سورج نہیں نکلے گا تم جا کے رمی نہیں کرو گے. ہمارے یہاں وہاں سے نکلتے ہیں مزدلفہ سے, سیدھے سورج نکلنے سے پہلے ہی سارا کام مکمل کر کے منا واپس آئے. سنت یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پہلے دن کی رمی ہو. سورج نکلنے کے بعد پھر جب تک وقت ہے کرتے رہیں. اگر کوئی عذر نہیں ہے تو کوشش کر کے وہاں سے آپ سورج نکلنے کے قریب نکلیں. اور جب آپ نکلیں گے راستے میں وادی پڑتی ہے, وادی محصر. یہ وہ وادی ہے جس وادی میں اللہ رب العزت نے ابرہا اور اس کی فوج کو تباہ کیا تھا. جو کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے نا یمن سے, عیسائیوں کے عساکر, ان کا سربراہ ابرہا تھا جو ہاتھی پر سوار تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, آیت صورتیں آپ پڑھتے رہتے ہیں. وہاں اس وادی میں اس قوم کو اللہ نے تباہ کیا تھا. وہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے راستوں پر کہ یہاں سے وادی شروع ہو رہی ہے, وادی محصر. بدایت وادی محصر, وہ زیادہ لمبی نہیں, تھوڑی جا کے نہایت وادی محصر. ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کی اور پوچھنے کی عادت ہی کوئی نہیں ہے, بس چل رہے ہیں. وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی اور تھوڑا تیز نکال کے نکل گئے, کیونکہ وہاں ایک قوم پر عذاب نازل ہوا تھا. اور یہ متقل قاعدہ ہے کہ اگر کوئی عذاب والی جگہ آئے راستے میں تو وہاں سے تیزی سے نکل جائے. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس وادی محصر میں بعض لوگوں کو سوئے ہوئے پایا. وہ وہاں مزدلفہ سے, عرفات سے نکلے مزدلفہ, اور مزدلفہ میں کوشش ہے کہ تھوڑا آگے منا کے قریب جا کے رکیں گے, حتیٰ کہ وہ جا کے وادی محصر میں سو گئے. وہاں سے صبح اٹھے اور وہیں سے آگے روانہ ہو گئے, جبکہ مزدلفہ وہاں آتے آتے ختم ہو چکا.
ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، تھوڑی سی معلومات لے کے چلیں. اگر آپ کی بس ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ تیز جائے گی یا آہستہ جائے گی، آپ کے علم میں نہیں ہے. اگر کسی کو پیدل جانا ہو تو وہ وادی محشر کا خیال رکھے، وہاں سے جتنا تیز چل سکتا ہے، بھاگنے کی ضرورت نہیں، لیکن تیز نکل جائے. وہاں سے آپ کے پاس کوئی سامان ہے، اپنے کیمپ میں سامان رکھیں اور جائیں، جا کے رمی کریں. اور اگر کوئی سامان ایسا نہیں ہے، ہلکا پھلکا ہے، انہوں نے اتارا جہاں بھی، یا وہ آپ کو جمرہ کے قریب اتار جائیں، تو وہاں سے آپ نے پہلے دن 7 کنکریاں مارنی ہیں. 7 کنکریاں جمرہ عقبہ، اس بڑے شیطان کو جسے شیطان بزرگ کہا گیا تھا، یہاں 7 کنکریاں، اور ایک ایک کر کے. اگر آپ کے ساتھ خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کو آپ مینا میں چھوڑیں اور ان کی کنکریاں آپ لے لیں، ساتھ ہر کسی کی، چاہے بچہ ہے چاہے بڑا ہے. اگر یہاں کوئی یہ چاہیں کہ میں اب اتنی کنکریاں 5-7 لوگوں کی کنکریاں ہو جائیں گی تو کافی ہو جائیں گی، ایک ایک مارنے میں وقت لگے گا، اور پہلے دن ایک کو مارنی ہے، رش بھی بڑا ہوگا وہاں. ویسے گھبرانے والی بات نہیں. آج کل حکومت نے ماشاءاللہ اتنا انتظام کر دیا ہے کہ پہاڑوں والے پہاڑوں سے سیدھے وہاں پہنچ رہے ہیں، نیچے والے نیچے سے پہنچ رہے ہیں، راستے بے شمار، اور ایک منزل نہیں، 2 نہیں، اب 5 منزلیں کام کر رہی ہیں. بہت اعلیٰ انتظام. رش والی بات جو ہے وہ ختم ہوگی، لیکن پھر بھی وہاں ظاہر ہے کہ بوڑھا آدمی ہو، کوئی بیمار آدمی ہے، کمزور ہے، کوئی بچہ ہے، اس کی کنکریاں آپ لے لیں، اور ہر کنکری کو اللہ اکبر کہہ کے مارنا ہے، اور ایک ایک کرنا ہے. یہ نہیں کہ مٹھی بھری اب پہلے اپنی ساتھ مار لیں اور بعد میں ان سب کا ایک ایک چھنٹا مار دو، ایک کنکری شمار ہوگی، باقی بیکار ہو جائیں. لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ اکبر ہر کنکری کے ساتھ، اور ہر کنکری ایک ایک کر کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری اس انداز سے ماری کہ آپ کی بائیں طرف مکہ تھا اور دائیں طرف مینا تھا. وہاں اب یہ ممکن نہیں رہے گا کہ آپ وہاں ہی جا پائیں. اگر جا پائیں تو اچھا ہے، اور اگر کہیں بھی جگہ ملتی ہے تو وہ چاروں طرف سے لوگ کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں. سنت یہ ہے کہ مکہ آپ کی بائیں طرف ہو، مینا دائیں طرف ہو، سامنے آپ کے وہ جمرہ ہوگا، ظاہر ہے کہ بہت لمبا چوڑا بنایا انہوں نے. 7 کنکریاں مار کے یہاں سے روانہ ہو جائیں آپ پھر واپس اپنے کیمپ کی طرف. قربانی، یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آج 10 تاریخ ہے. 9 میں آپ عرفات میں تھے، اور آج یہ 10 ہے، مینا میں ہیں. 10 تاریخ کو 4 کام کرنے ہوتے ہیں، اور ان کی سنت ترتیب کیا ہے وہ ذہن میں رکھیں. پہلا کام یہ جمرہ، کنکریاں مارنا. دوسرا کام ذبح و نحر، بڑا جانور ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، نحر کرنا ہے، اور چھوٹا ہے تو اس کو ذبح کرنا ہے. تیسرا کام حلق یا تقصیر، بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں، چھوٹے کروانے ہیں یا گنجا کروانا ہے. جن لوگوں نے آج سے 2-3 ہفتے پہلے عمرہ کیا ہے، مکہ میں موجود ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے دوبارہ بال ہو گئے ہوں گے، وہ 2 مرتبہ گنجا کروا سکتے ہیں. اور جو لوگ یہاں سے عموماً جاتے ہیں ذو الحج کی 3, 4, 5, 6 تاریخ کو، وہ جاتے ہی گنجا کروائیں گے، تو 10 تاریخ کو پھر کیا کروائیں گے؟ وہ جاتے ہی پہلے دن وال جو ہیں آدھے کروا لیں، چھوٹے کروا لیں. اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ایک کینچی ہے نا، ادھر اور ایک ادھر، اور ایک پیچھے اور ایک آگے، یہ 4-6 کینچی والا، یہ نہ حلق ہے، یہ نہ تقصیر ہے، یہ کھیل ہے. اور یہ بہت کھیلا جاتا ہے وہاں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے لوگوں کو. تقصیر یہ ہے کہ ہر بال چھوٹا ہو، چاہے تھوڑا تھوڑا، چاہے زیادہ زیادہ، لیکن ہر بال چھوٹا ہونا چاہیے. ہمارے لوگ بس وہ اپنے بال بچانے کے چکر میں، گزشتہ درس میں نے بات ذکر کی تھی، کہتے ہیں جی جہاں ٹھیک ہے حج کرنا ہے، بال نہیں ہم کٹوائیں گے، ہم نے پھر چھٹی جانا ہے. یعنی ملک چھٹی جانے کے لیے اپنے حج کو بھی خراب کرنا پڑے تو کریں گے. انشاءاللہ خراب نہیں ہوتا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ گنجا کروانے والے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ دعا کی. 4 میں سے 1 مرتبہ بال کٹوانے والے کے لیے، اور 3 مرتبہ گنجا کروانے والے کے لیے. اتنا فرق ہے گنجا کروانے کا. اللہم ارحم المحلقین، اور دعا کرنے والے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے حلق کروائیں گے ان پر رحم فرما.
ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ صحابی بار بار کہتا رہا والمقصرین یا رسول اللہ، والمقصرین یا رسول اللہ، والمقصرین یا رسول اللہ. 3 مرتبہ اس نے کہا. آپ نے جا کے پھر کہا والمقصرین. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بال منڈوانے اور بال کٹوانے میں کتنا فرق ہے. بہرحال اور یہ 3 کام یہاں ہو گئے کہ آپ نے رمی بھی کر لی، جانور ذبح ہو گیا، وہ تو آپ ظاہر کے پرچیاں لے چکے، وہ سمجھ لیں کہ ذبح ہو گیا. رمی کر کے آپ اپنے بال منڈوائیں. کئی لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں جی میسج آئے گا. یہ بات شاید کسی کے علم میں ہو، بلکہ ہونی چاہیے کہ میسج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1 لاکھ آدمی کے قربانی کے جانور کے گلے میں کوئی پٹی ہے اور وہ چھری چلاتے وقت پٹی سامنے آتی ہے اور میسج اس کو جاتا ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ ایسے لوگوں کو پتہ نہیں کیا بنا رکھا ہے، لوگوں کو بلف کرتے رہتے ہیں. میسج آئے گا جی، وہ مختلف موقع پہ ویسے چل رہا ہوتا ہے میسج کا سسٹم. کس کی قربانی کب ہوئی کوئی نہیں جانتا، اللہ عالم. بس آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پیسے دے چکے، آپ سمجھیں کہ آپ کی قربانی ہو چکی. کنکریاں ماریں، قربانی سمجھیں ہو گئی، بال نکالیں. اور اگر قربانی اور بال نکالنے میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے، حتیٰ کہ رمی میں، قربانی میں، بال نکالنے میں، طواف کرنے میں، ان 4 چیزوں میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے، حرج کوئی نہیں انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آدمی، آ کہتا ہے یا رسول اللہ رمی تو بعد امام سے تو، اے اللہ کے نبی میں نے تو شام کو جا کے رمی کی ہے، یعنی بال کٹوا لیے ہیں، قربانی کر لی ہے، شام کو جا کے رمی. فرمایا لا حرج، کوئی بات نہیں. کسی نے کہا کہ میں نے طواف پہلے کر لیا ہے، کسی نے کہا میں نے حلق پہلے کر لیا ہے. جو آیا ان 4 کاموں کے بارے میں آپ نے ترتیب اپنی جو ہے وہ واضح ہے. وہ پہلے رمی، پھر ذبح یا نحر، پھر حلق یا تقصیر، اس کے بعد طواف اور سعی. یہ ہے سنت. لیکن جس سے جو بھی آگے پیچھے ہو گیا آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. یعنی جس نے آسانی کے ساتھ جو کر لیا ٹھیک. اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمت ہو، تو اسی دن طواف افاضہ اور سعی کر لینا سنت ہے. بعض لوگ منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا آتے آتے تھک جاتے ہیں. اگر تھک گئے، نازک مزاج آدمی تو ظاہر ہے کہ تھکتا ہی تھکتا ہے. لیکن اسی لیے میں نے دیکھا پاکستان انڈیا سے جو حاجی آتے ہیں نا، ان کو 1 مہینہ پہلے باقاعدہ یہ پیغام جاتا ہے. میں نے پیغام خود پڑھا ہے کہ حج پہ جانا ہے تو 1 مہینہ پہلے چلنے کی عادت ڈال لیں، تاکہ پہلے آدمی نہیں بھی چلتا، لیکن وہاں چونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی چلنا پڑتا ہے. اب طواف کرنے کے لیے چلنا پڑے گا، صحیح کے لیے چلنا پڑے گا، اپنے ٹینٹ سے آتے جاتے ادھر ادھر چلنا پڑے گا. جہاں آپ کو بس اتارے گی وہاں سے آپ چل کے آپ کو حرم میں داخل ہونا. حرم شریف آپ کو معلوم آپ کتنا ہو گیا؟ ملک عبداللہ رحمہ اللہ کے باپ سے اور جو باہر آخر ہے وہاں سے آخر تک جاتے آدمی تھک جاتا ہے. لہذا تھوڑی سی عادت ہو تو اچھا ہے. بہرحال اسی دن اگر آپ طواف کر لیں تو یہ افضل ہے. اور جن لوگوں نے تمتع کرنا ہے وہ طواف کے ساتھ صحیح بھی کریں گے. جن کا افراد ہے انہوں نے اگر آتے ہی طواف قدوم کے ساتھ صحیح کر لی ہے تو ان کی صحیح وہ کافی ہے. ان کو ایک ہی صحیح اور ایک ہی طواف ہے. اگر کر لیں ثواب نہ کریں تو ان کے لیے وہ کافی ہے. تمتع والے کو دوسری صحیح ضرور کرنی ہوگی، ایک عمرے کے ساتھ اور دوسری حج کے ساتھ 10 تاریخ کو. 10 تاریخ کو اگر کوئی عورت ہے اس کو مینسز شروع ہو جائے رک جائے، آدمی بیمار ہو گیا رک جائے، پاؤں میں تکلیف ہو گئی رک جائے، کوئی اور تکلیف ہو گئی رک جائے، کوئی حرج نہیں. 11 کو 12 کو 13 کو جب بھی فرصت ہو جائے اس نے یہ کام کرنا ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ باقی سارے کاموں سے بھی رک جائے گا، باقی نہیں. اب مینا پہنچ گئے ہیں، 10 تاریخ کی 1 جمرے کی رمی اور 11 کی 3 جمروں کی. 11 کو تینوں کو مارنی ہے، پہلے چھوٹا، پھر درمیانہ اور پھر بڑا. اور وہاں سے آپ کو مینا سے پورے ترتیب کے ساتھ یہ ملیں گے اور بڑی آسانی کے ساتھ الحمدللہ آج کل جو حج ہے وہ ہو جاتا ہے.
تمام تر رش کے باوجود ہر جگہ حکومت نے کافی آسانی کر دی. اب صحیح دیکھیں 3-4 منزلیں صحیح ہے، 3-4 منزلیں طواف ہے، جو جہاں سے چاہے کرے، پابندی والی کوئی بات نہیں ہے. نیچے والے طواف کو ذرا جگہ جو ہے وہ تھوڑی ملے گی، اور اوپر والا جو ہے اس کو سفر زیادہ کرنا پڑے گا، لیکن گنجائشیں موجود ہیں. آپ نے یہ 4 کام کر لیے 10 تاریخ کو الحمدللہ. اب 11 کو رات وہاں رہنا ہے. اگلی رات جو ہے 10 اور 11 کے درمیان والی رات یہ، اور 11-12 کے درمیان والی رات یہ بھی، یہ 2 راتیں مینا میں گزارنا واجب ہے. اگر کسی کی رات چھوٹ گئی کسی بھی وجہ سے اور وہ رات وہاں نہیں جا سکا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا. یہ خیال رکھیں. بعض لوگ 10 تاریخ کو نکلتے ہیں کہ چلیے کھا پی کے سارا آرام کر کے نہا دھو کے شام مغرب عشاء کے قریب کہا کہ جا کے طواف کر کے آ جاتے ہیں. ٹائم سیٹنگ بہت ضروری ہے. وہاں جا کے واپس آنے پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دن چڑھ جائے. عشاء کے وقت آپ جاتے ہیں مینا سے مکہ، تو مکہ سے جو طواف کا وقت ہے، صحیح کا وقت ہے، وہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ چل نہیں پاتا آدمی. گزشتہ درس میں نے ذکر کیا تھا کہ میں نے بذات ہی، ظاہر کوئی دوسری دنیا بھی اس وقت بے شمار سی، میں نے بذات ہی ایک نماز کی 4 رکعتیں کھڑے کھڑے مکمل کی. طواف کے دوران اتنا رش تھا، 4 رکعتیں رکوع کرنے کی بھی کوئی موقع نہیں، جگہ نہیں، سجدہ تو بعد کی بات ہے. کھڑے کھڑے اشارے سے 4 رکعتیں، پورے کا پورا حرم جو ہے وہ، جو باہر والے ہیں دور والے ہیں جن کو جگہ ملی ہوئی ہے پڑھ رہے ہیں. جو لوگ طواف والی جگہ مطاف کے اندر تھے ان میں سے کوئی سجدہ نہیں کر رہا ہے. لہذا یہ نہ سوچیں کہ ہم ابھی جاتے ہیں اور ابھی آتے ہیں. ٹائم سیٹ کریں اور اس وقت نکلیں کہ آپ رات کو کم از کم رات کے آدھی رات سے زیادہ حصہ مینا میں ہونا چاہیے. آدھی رات سے زیادہ حصہ. اگر اس سے بھی کم رہ گیا، آپ وہاں گئے ہی نہیں، تو آپ کو ایک دم دینا ہوگا. حج انشاءاللہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ رات اور اگلی رات 2 راتیں واجب ہیں. ان ایام تشریق ان کو کہا جاتا ہے 11, 12 اور 13. یہ 3 دن ایام تشریق کے ہیں. عموماً لوگ 12 کو فارغ ہو جاتے ہیں. سنت تو یہ ہے، چاہیے تو یہ کہ 13 کو بھی وہاں رہیں، لیکن نہیں ہو پاتا. بعض دفعہ کیمپ والے لے گئے، اور جائز بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اگر کوئی جلدی کر کے نکل آتا ہے 2 ہی دنوں کے بعد تو اس کو کوئی گناہ نہیں، یعنی اس کا حج جو ہے وہ مکمل ہو گیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 تاریخ کی ظہر کے بعد کنکریاں ماری، پھر مکہ آئے اور طواف وداع کیا اور روانہ ہوئے. سنت یہ ہے. اور اگر آپ نے مینا میں رہتے ہوئے نمازوں کی سنت کے مطابق پابندی کرتے ہوئے وہ 2 راتیں گزار لیں تو سمجھیں کہ آپ کا ایک اعتبار سے الحمدللہ حج مکمل ہو گیا. مینا میں رہیں یا آپ کے کاروان والے مینا کے ٹینٹوں میں رکھیں یا مکہ میں رکھیں، جتنے دن بعد میں رکیں نمازیں پڑھیں باجماعت. اور وہاں مکہ سے نکلنے سے پہلے آخری اہم عمل ہے طواف وداع. طواف وداع بھی جس طرح وہ راتیں واجب ہیں، اسی طرح طواف وداع بھی واجب ہے. اگر کسی کا چھوٹ جائے تو دم، مرد ہو تو. عورت بلا وجہ تو چھوڑے گی نہیں، بلا وجہ چھوڑے گی تو اس کو بھی دم دینا پڑے گا. لیکن اگر سارے کام کر لیے اور آخر میں آ کے ودا ہونے سے پہلے عورت کو مینسنس شروع ہو جائے، پیریڈ شروع ہو جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ عورت وہاں سے روانہ ہو جائے، اس کو کوئی دم بھی نہیں اور اس پہ طواف بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ معاف کر دیا. اس طرح آپ نے جتنے دن بھی وہاں رکنا ہے رکیں، لیکن سنت یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ اب مکہ میں آپ نہ رکیں. 3 دن سے زیادہ. اب پھر وہی معاملہ آ جاتا ہے کہ سنت یہاں کون دیکھے گا، جی ہماری فلائٹ فلاں تاریخ کو ہے، تب تک رکنا پڑے گا. کچھ لوگ کچھ عرصہ مکہ میں مدینہ میں گزار کے آتے ہیں، کچھ یہاں، لیکن 3 دن کے اندر شاید مقامی لوگوں کے علاوہ کسی سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا. خلیج والے لوگ نکل جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ حکم دیا ہے
کہ اذا قضا احدکم نحمتہ فلیعجل الی اہلہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی حاجت پوری کر لے وہ جلدی کرے اپنے گھر والوں کی طرف آنے کے لیے. حج تو مکمل ہو گیا نا، تو وداع کیا روانہ ہو گئے، یا 2 راتیں گزار لیں منا کی، سارے کام مکمل ہو گئے، 1 رات رک لیں، 2 رک لیں، 3 رک لیں، طواف وداع کریں اور وہاں سے روانہ ہو گئے. بہرحال طواف وداع کے ساتھ ہی آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے. یہ ضروری مسائل ہیں جن کا تعلق ہے حج سے. اب رہا کچھ لوگ پہلے مدینہ منورہ سے ہو کے آ جاتے ہیں، کچھ لوگ بعد میں جاتے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں جاتے. اب جو نہیں جاتے، ظاہر ہے کہ سعودیہ کے اندر رہنے والے موقع بموقع مدینہ جاتے ہیں، کبھی صرف مکہ چلے گئے، کبھی صرف مدینہ چلے گئے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ نہ عمرہ مدینہ میں ہوتا ہے نہ مکہ مدینہ میں ہوتا ہے. یہ دونوں کام جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں ہیں، مدینہ میں نہیں. اگر کوئی پہلے گیا ہے ٹھیک ہے، اگر اب چلا جائے، اور اگر کوئی حج سے پہلے جائے بعد میں جائے، بات وہی ہے. جب آپ مدینہ جانا چاہیں، پہلے جائیں یا بعد میں جائیں، تو آپ کی نیت مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی زیارت ہونی چاہیے. یہ بات ہمارے یہاں بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہاں سے ہمارا دل ہی لٹکا ہوا ہوتا ہے گنبد خضرا پر. گنبد خضرا کہاں ہے؟ مسجد نبوی کے اندر ہے، لیکن نیت گنبد خضرا کی روضہ شریف کی نہیں، نیت مسجد نبوی کی کرنی ہے کہ ہم مسجد نبوی جا رہے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، رخت سفر باندھ کر زاد راہ لے کر نیکی اور ثواب اجر کی نیت سے 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں سفر کرنا جائز نہیں. اور ان میں آپ نے فرمایا مسجدی ھذا، میری یہ مسجد مسجد نبوی، وہ مسجد الحرام مکہ مکرمہ والی مسجد کعبہ شریف، اور مسجد اقصی. ان 3 مسجدوں کی طرف ثواب کی نیت سے آپ سفر کر کے جا سکتے ہیں، ان 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں نہیں. اب ظاہر ہے کہ نیت میں ہوگا مسجد نبی، مسجد میں جائیں گے تو قبر شریف بھی اندر ہے، گنبد بھی اوپر ہے. اور ایک چیز یہاں اور ہمارے یہاں مشہور ہے روضہ شریف، اور روضہ شریف ہم کہتے ہیں گنبد خضرا کو، اور اس کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو، جبکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے، حجرہ شریف. روضہ شریف کہاں ہے؟ بین بیتی و منبری. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کا ارشاد ہے بین بیتی و منبری، یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا منبر ہے، اس کے درمیان والی جگہ جو ہے یہ روضہ ہے. روضۃ من ریاض الجنہ، یہ ہے روضہ. ہم نے اس کو بلا دیا کہ اس کو روضہ بھی کہتے ہیں یا نہیں، اور روضہ شریف جو ہے وہ گنبد خضرا کے نیچے اس جگہ کو مان لیا. وہ جگہ انتہائی مقدس ہے جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسعودہ خاک، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. لیکن نام بدلنے سے کیا ہوگا؟ یہ روضہ شریف ہے، وہ حجرہ شریف ہے. یہ روضہ شریف ہے، وہ قبر شریف ہے. اور جس جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس جگہ کا مقام کسی کے نزدیک بھی کم نہیں ہے، لیکن اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. لہذا 2 رکعتیں 4 رکعتیں دعا کہاں جا کے کرتے ہیں؟ قبر شریف میں داخل ہو کے تو نہیں کرتے نا. اس روضہ میں ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ جگہ مل جائے. 2 رکعتیں پڑھیں، بہت اچھی بات ہے. مسجد نبوی میں داخل ہونے کی وہی دعا جو معروف ہے، عام مسجد میں جانے والی وہی دعا کریں، مسجد نبوی میں داخل ہو جائیں، اور اندر جا کے جہاں جگہ ملے 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر بیٹھیں. یہ جو تحیۃ المسجد ہے. پھر آپ آگے گزرے جائیں، اور اگر اس روضۃ الجنہ میں 2 رکعتیں پڑھ سکیں، 4 پڑھ سکیں، 6 پڑھ سکیں، بیٹھ سکیں، کچھ اپنے لیے اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کر سکیں تو بہت اچھی جگہ ہے، کیونکہ یہ روضۃ الجنہ ہے، جنت کا باغ ہے. اور یہاں بہت لمبی دیر کے لیے بیٹھے رہنا یہ بھی مناسب نہیں، تاکہ دوسروں کو بھی موقع ملے. اب ہماری عادت ہے ہر جگہ ہم بس اپنا
ایسے کہ اینٹ لگا لیتے ہیں وہ نہ کریں، دوسروں کو موقع دیں. اور سپاہی بھی موقع پر موقع جو زیادہ دیر کرتا ہے اس کو اٹھاتے رہتے ہیں. یہاں 2 رکعتیں پڑھ لی آپ نے اور آگے بڑھ جائیے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی قبور ہیں. پہلی قبر پر السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کلمات آپ کہہ سکتے ہیں. آگے السلام علیکہ یا ابوبکر صدیق، السلام علیکہ یا عمر الفاروق رضی اللہ عنہما. ان کلمات سے صحابہ کرام سلام کیا کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو کہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، کتب حدیث میں ان کا سلام اس طرح مذکور ہے: السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابوبکر، السلام علیکہ یا اباتا. یا اباتا کا معنی ہے ابا جان. ان کے تو والد تھے تو ظاہر ہے کہ وہ نام نہیں لے رہے، یعنی السلام علیکہ یا اباتا، اے میرے ابا جان السلام علیکم. یہاں پہ صرف اتنا کہنا کافی ہے. آپ نے درود السلام کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کچھ اور کلمات مختصر سے: اشہدو، میں یہ گواہی دیتا ہوں، انکا بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. اے اللہ کے نبی، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، اللہ نے جو امانت آپ کے ذمہ لگائی تھی وہ آپ نے ادا کر دی. ونصحت الامہ، اور آپ نے امت کو نصیحت کر دی، خیر خواہی کر دی. یہ الفاظ چند الفاظ کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں ایک لمبی چوڑی دعا لے کے بعد لوگ کھڑے ہوتے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، وہاں کھڑے ہو کے لمبا رخ کے رش پیدا کرنا یہ بجائے ثواب کے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. مسجد نبوی کے اندر رش پیدا کرنے کا سبب بننا یا شور پیدا کرنے کا سبب بننا یہ گناہ ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم سورۃ الحجرات میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہیں تو کوئی آپ کی آواز سے زیادہ آواز نہ نکالے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ. اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ مت کرو. اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں، لیکن آپ اس جگہ پر آسودہ خاک ہیں، آپ کی قبر مبارک پاس. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کچھ 2 نوجوان مسجد نبوی میں کہیں دور بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. ان کی آواز تھوڑی بلند ہوئی تو آپ نے ان کو کنکریاں ماری اور بلایا. آئے تو کہا کہاں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کہیں کسی وادی سے آئے ہیں. فرمایا اگر تم مدینہ کے لوگ ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا. یہ قبر رسول ہے اور تم بلند آواز سے باتیں کر رہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آپ کی زندگی میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آپ کی وفات کے بعد بھی. اب جو آدمی وہاں 6 صفحے کی دعا مانگے گا وہ لوگوں کی رکاوٹ بنے گا یا نہیں؟ دکم پیل اور شور کا سبب بنے گا، گناہ. وہاں یہ چند الفاظ کہیں، سلام عرض کریں اور وہاں سے روانہ ہو جائیں. مدینہ منورہ میں اپنے گھر سے وضو کریں اور مسجد قباء جائیں. من توضأ فی بیتہ، جو آدمی اپنے گھر سے وضو کرے. جو آدمی مسجد نبوی میں ٹھہرا ہوا ہے مسجد نبوی سے کر لے، ہوٹل میں ٹھہرا ہے ہوٹل سے کر لے، اور قباء جائے وہاں ایک نماز پڑھ لے تو پورے ایک عمرے کے برابر ثواب ہوگا. یہ مس نہ کریں کیونکہ مدینہ منورہ کا یہ ایک عمرہ ہے. وہاں بیت اللہ تو نہیں، لیکن مسجد قباء کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شرف اور مقام سے نوازا ہے کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے وہاں جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے، یہ بھی نہیں کہ کبھی کبھار، ہر ہفتے وہاں جایا کرتے تھے، نماز پڑھ کے آتے تھے. اور اس کی وجوہات یہ بیان کی گئی کہ آپ چونکہ شروع میں آئے تھے تو یہ پہلی مسجد ہے. مسجد قباء مسجد نبوی سے بھی پہلی ہے. اور مسجد قباء کے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت نے بہت پسند فرمایا. قرآن کریم میں ان کا اللہ نے باقاعدہ ذکر کیا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اس بستی میں ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت ہی پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں. یہ بستی والوں کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کہا کہ کیا بات ہے، کیا تم کرتے ہو؟
یعنی تمہاری طہارت و صفائی کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارا اس طرح ذکر فرمایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں کہیں بھی تو پتھر ڈھیلا وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں مٹی کا، اور بعد میں پانی بھی استعمال کرتے ہیں، دو کام کرتے ہیں۔ تو نبی سے فرمایا کہ یہی وجہ ہوگی کہ تمہاری طہارت کو اللہ نے اتنا پسند کیا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ تو اس مسجد قباء میں آپ نماز ضرور پڑھیں، کوئی اصل نماز کا وقت نہیں، 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھ کے آ جائیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور وہیں مسجد نبوی کے ساتھ ہی جنت البقیع ہے، جس کا اصل نام ہے بقیع الغرقد، بقیع الغرقد۔ وہاں غرقد نامی پودا جو ہے وہ بکثرت ہوتا تھا، اس نام سے اس جگہ کو بقیع الغرقد کہا گیا۔ اور غرقد یہ پودا جو ہے نا، وہ پودا ہے جو یہودیوں کا دوست ہے۔ یہودی آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل اپنے اسرائیل میں یہ پودا بہت کاشت کر کے بڑی خدمت اس کی کر رہے ہیں۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور حضرت امام مہدی موجود ہوں گے، تو اس وقت جب قتل و غارت کریں گے یہود و نصارہ کی، تو سارے پتھر بھی درخت بھی یہ اپنے پیچھے چھپے ہوئے کا پتہ دیں گے کہ اے عیسیٰ آؤ، یہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ درخت بھی کہیں گے، پتھر بھی کہیں گے، سوائے اس کے غرقد کے یہ نہیں بولے گا۔ یہودی اسی لیے اس کو پال رہے ہیں۔ اس جگہ پہ وہ درخت بہت زیادہ تھا، اس کا نام اس جگہ کا اسی لیے بقیع الغرقد رکھا، اور ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگوں نے اسے جنت البقیع کر لیا۔ ہم نے تو اپنا نام دے لیا، وہ معروف اب جنت البقیع ہے، جس میں صحابہ کرام امہات المومنین رضی اللہ عنہم عنہن ان سب کی بکثرت کی قبریں ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام کی ایک بڑی کثرت ہے وہاں آپ اندر تو میرا خیال آج کل نہیں جانے دے رہے، نہیں تو جہاں بھی آپ قریب پہنچیں جو زیارت قبول کی دعا ہے وہ کریں۔ اور مقام شہداء جو ہے، شہداء احد، جہاں ان کی قبریں ہیں وہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی ہے، وہاں آپ جائیے اور وہاں بھی یہ دعا کیجیے جو قبور کی ہے۔ اب یہ چند ایک چیزیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد قباء، جنت البقیع اور یہ شہداء کا مقبرہ، یہ 4 چیزیں 4 جگہیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ دیکھیے، جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں شہداء کے پاس بھی جایا کرتے تھے اور دعا کر کے آیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں لوگوں کی عادت ہے کہ وہاں جائیں نہ جائیں 7 مساجد تلاش کرتے پھریں گے کہ وہ 7 مسجدیں کہاں کہاں ہیں۔ پھر اگر کوئی تاریخی نقطہ نظر سے آپ جاتا ہے، دیکھتا ہے، کوئی بات نہیں، دیکھ لے۔ ہم تاریخی نقطہ نظر سے بھی نہیں جاتے، ہم جاتے ہیں اور ہر جگہ جا کے ہم نے کوئی 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ میں نے اس میں بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 6 پڑھی۔ یہ باتیں، ان مسجدوں میں جانا نہ ضروری ہے نہ اس کا کوئی تعلق ہے۔ جہاں جانے کی ضرورت ہے وہ جگہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے مسئلہ، یہاں آپ نے 40 نمازیں پوری کرنی ہیں یا نہیں۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں یہ مسئلہ اتنے زور سے چلتا ہے کہ 40 نمازوں کے بغیر وہاں سے روانگی کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ 40 نمازیں پڑھیں، جبکہ جس حدیث میں 40 نمازوں کا ذکر ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ اس 40 نمازوں، مسجد نبوی کی 40 نمازوں سے، اس حدیث سے زیادہ قوی وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ جس نے اپنی مسجد میں، اپنے محلے کی مسجد میں 40 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لی، اللہ اسے نفاق سے، جہنم سے بری کر دے گا۔ اپنے گھر کی مسجد میں 40 نمازیں پڑھے نہ پڑھے وہاں اڑ جائیں گے، نہیں جی ہم تو جب تک نماز نہیں پڑھیں گے یہاں سے روانہ نہیں ہوں۔ اب یہاں آپ ذہن میں رکھیں، 2 نمازیں ملیں، 10 ملیں، 50 ملیں، الحمدللہ ساری عمر وہاں رہیں، کوئی روکتا نہیں، لیکن اس کو لے کے پریشان ہو جانا، تشویش میں مبتلا ہو جانا، یہ صحیح نہیں۔ اور بعض لوگوں کی تشویش جو ہے وہ بھی بڑی مختصر سی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حج پہ ہم آئے
UAE سے، دبئی سے، اور میں امیر الحجاج تھا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہونے لگے تو ایک آدمی اڑ گیا، کہنے لگا کہ نہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جائیں، 40 نمازیں پوری کریں گے۔ اور ہمارے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا جس کا اگلے دن اقامہ وہاں کا ختم ہونے والا تھا، یعنی اگر وہ اندر نہیں جا پاتا پورے کا پورا کاروان جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب منتیں کر رہے ہیں، سماجتیں کر رہے ہیں کہ چلو نہیں جانا۔ جو بھائی تھوڑا سا طاقتور تھا وہ کہنے لگا کہ میں بس کے سامنے لیٹ جاؤں گا، میرے اوپر سے لے کے جاؤ گے، میں نہیں جاؤں گا، نہ جانے دوں۔ اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمارا بھی مددگار تو ہے، ان کو بھی ہدایت دے، اور یہ لوگ جن کا اقامہ ختم ہونے کے لیے فیملی ڈسٹرب ہو جائے گی، پھر جس کو ساتھ لائے ہیں اس کو اگر آپ ساتھ لے کے نہیں جاتے تو دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ اللہ کا کرنا دیکھیں، رات ہوئی، پریشانی کے عالم میں رات گزاری، دن چلا تو پتہ چلا کہ وہ بھائی سخت بیمار ہے، اور دو بھائی تھے، دوسرا بھائی منتیں کر رہا ہے کہ آج چلیں گے۔ رات وہ کہتا ہے کہ بس کے آگے لیٹ جاؤں گا، مجھ سے اوپر سے گزر کے جاؤ گے، اور اب منتیں کر رہا ہے کہ نہیں آج روانہ ہو جائیں۔ میں کہا ہم تو بیٹھ گئے ہیں تمہارے لیے، نہیں آج روانہ ہو جائیں۔ تو پھر روانگی ہوئی۔ ایسے پریشانی نہ پیدا کریں، نہ خود پریشان ہوں، جتنے نمازیں پڑھ سکیں پڑھیں، باقی جو ہیں وہ یہاں آ کے اپنی مسجد میں پڑھیں۔ غرض یہ کہ یہ 40 والا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں سے جب آپ روانہ ہوتے ہیں تو جو سفر کی دعائیں ہیں وہ پہلے دن ذکر کی تھیں، وہی دعائیں مانگتے ہوئے آئیے۔ اگر اونچائی آتی ہے تو وہاں تکبیر ہے، اگر کہیں ڈھلان آتی ہے تو وہاں سبحان اللہ ہے۔ واپس پہنچیں گے، پیار محبت سے سارے لوگ، راستے میں نہ لڑیں، پھر وہی معاملہ تو سفر کا وہی شروع ہو جاتا ہے نا۔ جاتے ہوئے بھی یہ کہ ہم نے جمع نہیں کرنی، ہم نے قصر نہیں پڑھنی، آتے ہوئے بھی پھر وہی ہو جائے گا۔ اب آپ حج سے پاک صاف ہو کے آئے ہیں، پیار محبت سے آ جائیے، اپنے گھروں میں داخل ہو جائیے، اور گھر میں پہنچنے سے پہلے اگر ممکن ہو، وقت ہو، تو مسجد میں پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب سفر سے آتے تو سیدھے مسجد میں آتے اور آ کے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اگر یہاں کے ماحول کے مطابق ظاہر ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کا وقت ملے، مسجد میں لاک ہے اور آپ پہنچ گئے تو لاک تو آپ کے لیے نہیں کھولیں گے نا، ٹھیک ہے، اللہ کے گھر میں چاہیے۔ اور گھر میں داخل ہونے کے لیے پہلے وہ دعا مانگ لیں، اللہم نسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی ربنا توکلنا، یہ دعا کریں اور گھر میں داخل ہو جائیں اور گھر والوں کو سلام کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا جو حج اور عمرہ کا سفر ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ راستے میں، واپسی میں، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، یہ کلمات کہتے آئیے کہ اللہ توبہ طائب ہو کے تیری عبادت کرتے ہوئے، تجھے سجدے کرتے ہوئے، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ہم واپس آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو حج سے متعلقہ تو وہ اگر وقت ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ دم سے متعلق بتائیں گے کہ دم اگر واجب کسی پہ ہو جائے تو اس کی کیا؟ اگر دم کسی پہ واجب ہو جائے تو وہ بکرا ہے۔ ایک پہلی بات، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں دم صرف بکرے کی شکل میں ہی دینا ہوگا، بعض ہیں ان میں حسب توفیق یا بکرا یا 6 مسکین کا کھانا کوئی 100 ریال یا 3 روزے، حسب توفیق۔ اب مثال کے طور پر وہ رات رہ گئی منا والی تو دم واجب ہو گیا۔ یہ طواف وداع کبھی کبھی رہ جاتا ہے فلائٹ کی وجہ سے، کہا جی نہیں ہماری فلائٹ ہے، ہم یہ نہیں رک سکتے ہم، تو ان کو وہاں سے منا سے بوریا بستر سمیٹ کے سیدھا ایئرپورٹ ہی جانا پڑتا ہے، مکہ نہیں آ سکتے۔ ان کے لیے دم جو ہے وہ جانور ہے اور وہ صرف مکہ میں ہوگا۔ دم کا جو جواز ہے نا وہ مکہ کے سوا کہیں نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بلکہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان میں دے سکتے ہیں، انڈیا میں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح درمیان میں کوئی بھی قربانی کا مسئلہ ہے، حاجی کی قربانی،
باقی کی قربانی آپ یہاں ہیں، قربانی آپ کے ملک میں ہو جائے، کسی دوسرے ملک میں غریب ملک میں بھیج دیں، کوئی عرض نہیں، لیکن حاجی کی حدیث صرف اپنے ملک میں ہوتا ہے، اس میں حرم میں ہوتا ہے، حدود حرم کے اندر حاجی کی جو حج کی قربانی ہے، یہ جو پیسے جمع کراتے ہیں، یہ صرف حدود حرم کے اندر۔ مکہ اب حدود حرم سے باہر بھی پھیل گیا ہے، لیکن یہ قربانی باہر والے حصے میں بھی نہیں کر سکتے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی دوست ہیں کمپنی میں ہے، کمپنی حدود حرم سے باہر ہے، کہتے ہیں جی ہمارے پاس کر لو، نہیں ہوگی، وہ کرنی ہوگی حدود حرم کے اندر۔ اب گوشت کون کھاتا ہے، کہاں جاتا ہے، وہ آپ کا کام نہیں ہے۔ طواف افاضہ اگر آپ سنت پر عمل کرتے ہوئے 10 کو کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں نے 11، 12، 13 بھی کہا ہے، یا جب کوئی حاجت ختم ہو، یعنی خاتون ہے وہ 10 تاریخ کو منسے شروع ہو گئے تو وہ تو اب 15، 16 تک جائے گی نا، کوئی غلط نہیں انشاءاللہ۔ وہاں سے آپ نکل آئیں، مینا کے سارے کام چلتے رہیں گے، وہاں سے آپ اپنے ہوٹل میں آ جائیں۔ تو اس کے لیے احرام کی شرط نہیں ہے؟ عورت کے لیے جو احرام وہ باندھے ہوئے ہیں وہ تو ختم ہو گیا نا، مرد کے لیے؟ مرد کے لیے بھی ہلاکہ کرا دیا، آتے احرام کھول دیا، ہاں، وہ اگلے دن اب وہ فارغ ہے، سارے ہلاکہ کرا لیا، خوشبو لگا لی، نہا لیا، اب جب فارغ ہوتا ہے اگلے دن تو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ احرام باندھ لے، لیکن جمہور علماء امت کہتے ہیں کہ دوبارہ احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ وہ اگلے 1، 2، 3 دنوں میں کر لیتا ہے۔ سیدھا عرفات جانے کا کیا مطلب وہ بھی ہوگا؟ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے، جیسے اس آدمی کے حج کا میں نے ذکر کیا نا، کہ جو کہتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں عرفات ہے کون سی جگہ، وہ ظاہر ہے کہ مینا آیا ہی نہیں، وہ سیدھا عرفات ہی پہنچا ہے اور وہاں سے مزدلفہ میں آ کے فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لی۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کسی وجہ سے وہ مینا نہیں جا پاتا، سیدھا عرفات چلا جاتا ہے، اس کا حج مکمل ہے، لیکن وہ 5 نمازوں والی سنت چھوٹ گئی اور صلات والی سنت چھوٹ گئی، حج اس کا مکمل ہوگا۔ ایک شخص کا حج قبول ہو گیا تو سب کا حج قبول ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، جس کا حج قبول ہوگا اس کا حج قبول ہوگا۔ ہم یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک کا حج قبول ہوا تو سب کا ہی قبول ہو جائے گا، ہر کسی کا حج اپنا اپنا، ہر کسی کی نماز اپنی اپنی۔ ہو سکتا ہے کہ امام کو معلوم ہے کہ میرا وضو نہیں اور لوگوں کو نہیں بتاتا اور نماز پڑھ گیا، سب کی نماز قبول ہو گئی سوائے امام کے، اور وہ نہ صرف نماز قبول نہیں بلکہ وہ گناہ گار بھی ہے کہ بغیر وضو کے وہ نماز پڑھاتا رہا اور اپنی بھی پڑھتا رہا۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک کا قبول تو سب کا قبول۔ جیسے نارمل ہم لوگ ہیں ایام تشریق کے جو روزہ رکھنے، مطلب 13 والا روزہ جو رکھنے آتا ہے تو وہ تو عید کا دن ہے نا، مطلب نارمل مطلب حج کے 10 کا روزہ جو ہے نا وہ عید کا دن ہے۔ جی، جس آدمی پر کسی وجہ سے روزہ واجب ہو جائے، جیسے قربانی کا جانور تھا نہیں رہا، کسی وجہ سے پیسے نہیں رہے، تو اس کو 10 روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ قربانی کا بدل ہے، یہ دم نہیں ہے۔ جس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں وہ 10 روزے رکھے گا، 3 مکہ میں اور 7 3 روزے مکہ مکرمہ میں ہوتے ہوئے اس آدمی کو اجازت دی گئی کہ وہ ایام تشریق میں روزہ رکھ لے۔ باقی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ایام تشریق میں روزہ رکھے، کیونکہ وہ عید شمار ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذبح، ایام تشریق کھانے پینے اور ذبح کرنے کے دن ہے۔ یہی وہ حدیث ہے جس کو لے کے کہا جاتا ہے کہ عید قربان جو ہے وہ 4 دن ہے۔ عید قربان کتنے دن ہے؟ 4 دن، ایک یوم نحر اور 3 ایام تشریق، 4 ہو گئے نا۔ تو ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے کہ جنہیں جی 3 ہی دن ہے بس، ایک کو تو خیر گزار دیتے ہیں، 3 تک آ کے پھر رک جاتے ہیں۔ حدیث میں صاف طور پر موجود ہے کہ 4 دن ہے، اور میں کبھی کبھی گنتی بتاتا ہوں، اس میں وہ 3 بنا لیتے ہیں، پھر بھی کہیں گے جی عید کا دن ہے 10 تاریخ اور 10 اور 3 13، 3 دن، 3 دن بن گئے نا اس طرح۔ اب بنتے ہیں یہ 4، 10، 11، 12، 13، تو وہاں بھی 3 کر کے لوگوں کو پکا کر لیا ہے کہ 3 ہی دن ہے، جبکہ قربانی 4 دن سنت ہے۔ لیکن جتنا ثواب پہلے دن ہوگا
اتنا ثواب دوسرے دن نہیں ہوگا، اور تیسرے دن چوتھے دن ثواب جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا، الا یہ کہ آدمی واقعی مجبور ہے اور اس کو پیسے نہیں ملے یا کسی بھی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، وہ ایک الگ بات ہے۔ جسے کارڈ چاہیے یہ کارڈ ہیں جاتے ہوئے لیتا جائے۔ ہمارا جو مکتبہ انجام پہ ہم نے جا کے ان کو ملنا ہے وہ ہے جدہ میں، وہ بھی جدہ میں ہے۔ کیا ہم پہلے جا کے عمرہ کر کے حج تمتع کی صورت میں کئی لوگوں کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ جن کا کیا اس کو کہتے ہیں، نہیں یہ جو جدہ والے ہیں آپریٹر، جن کا آپریٹر جدہ میں ہے وہ یہاں سے جائیں اور جا کے اپنا عمرہ کریں، اور عمرہ کر کے آخری دن جا کے عمرہ کریں، اور بہت بہتر اور افضل یہ ہے کہ یہ مکہ میں رک جائیں، یہ جا کے ان کو جائیں جدہ میں نہ کریں، مکہ میں رک جائیں، کیونکہ آپ کے پاس وہ تصریح تو آ چکی ہے نا، تصریح سے آپ کو مکہ میں جانے سے آپ کوئی نہیں روک سکتا۔ مکہ جائیں عمرہ کریں، چاہے تو حرم کے اندر ہی کہیں رک جائیں، چاہے تو کہیں کوئی کمرہ لے لیں دور پار جا کے، جیسے ممکن ہوتا ہے، تو آپ اپنا عمرہ مکمل کر کے یہیں رک جائیں، اور آپ کا آپریٹر آئے گا یہاں، اسے آنا ہی آنا ہے، یہاں سے اس کو جوائن کر کے آپ مینا اس کے ساتھ رہ جائیں۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو آپ کو یہاں سے نہیں لیں گے، تو ایڈریس آپ کے پاس مکمل آ چکا ہوگا مینا کا بھی، وہی بات کہ تھوڑا سا خرچہ کرنا پڑے گا، اس وقت آپ کو گاڑیاں مل جائیں گی، کسی نہ کسی گاڑی میں بیٹھیں اور جا کے مینا میں اپنے ٹینٹ میں پہنچیں۔ کچھ سنتیں پوری کرنے کے لیے خرچہ، کچھ سنتیں پوری کرنے کے لیے مشقت یا محنت، لیکن ہو سکتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ بات میں نے کہی، کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایسے کیا ہے، تھوڑی بات دور ہوئی۔ اب قربانی کے مسئلے میں بعض لوگ ہر جگہ پر اپنی مرضی پہ آ جاتے ہیں۔ قربانی کے لیے اور رمی کرنے کے لیے جو بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، ان کی جگہ سے وکیل مقرر ہو جاتا ہے، قربانی کا بھی وکیل مقرر۔ ایک خاتون ہمارے ساتھ یو اے ای سے آئی اور شوہر اس کا ساتھ ہے، اس نے کہا کہ میں تمہاری بھی ذبح، اس وقت ہاتھ سے ذبح کرنے کا چانس بہت عام تھا، آج کل تو نہ ہونے کے برابر ہے، تو ہم وہاں سے آئے اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے جا کے اپنے جانور ذبح کیے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ میں بھی خود جاؤں گی اور میں اپنی قربانی خود ذبح کروں گی۔ ذبح ہاتھ عورت کا جائز ہے، عام جانور ذبح کرے یا قربانی کرے، بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دیا کرتے ہیں کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرو۔ وہ خاتون جب وہاں گئی، بچڑ خانہ جسے کہیں کہ قربان گاہ، تو وہاں چونکہ رش تھا، یہ اپنے شوہر کے ہاتھ سے کہیں ہاتھ چھوٹ گیا، اور اتنا چھوٹا کہ پھر پتہ نہیں 24 گھنٹے روتی پریشان پھرتی تھی، کچھ پڑھی لکھی آہستہ آہستہ بڑی مشکل سے اپنے ٹینٹ تک پہنچی۔ تو جن کاموں میں کچھ تھوڑی بہت گنجائش ہے وہاں گنجائش لے لیں، اور جہاں نہیں ہے وہاں تھوڑا خرچہ کر لیں اور سنت پوری کر لیں۔ حاجی کے لیے یہاں پہ جو قربانی دینی اور اپنے ملک میں بھی دینی ضروری ہے؟ یہ مسئلہ بہت پوچھا جا رہا ہے۔ حاجی کی قربانی تو اس کے لیے تو اپنی ہے، بس کافی ہے، لیکن اگر وہ صاحب توفیق ہے، صاحب حیثیت ہے، اور ملک میں اس کے ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، ممکن ہے بیوی بھی ہے، تو ان کو کیا دوسرے لوگوں کا منہ دیکھتا چھوڑے گا کہ تمہیں کوئی گوشت بھیجے گا تو کھا لینا عید کا گوشت، یا ان کو کہے کہ مارکیٹ سے گوشت لے آ کے رکھ لو عید کے لیے؟ ایک یہاں ذبح کریں موقع پہ، اور ایک اپنے گھر میں ذبح کریں، وہ لوگ اپنی قربانی کا گوشت کھائیں، ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا، اور قربانی کی گوشت کا مزہ جو ہوتا ہے وہ بازاری گوشت کا مزہ نہیں ہوتا۔ طواف میں باوضو، طواف صحیح میں باوضو ہونا ضروری ہے؟ طواف میں باوضو ہونا ضروری ہے، صحیح میں اگر وضو ٹوٹ جائے کر لے تو اچھا ہے، کیونکہ ذکر و اذکار دعائیں ہیں، اور اگر نہیں کرتا تو صحیح ہو جائے گی۔ شیخ صاحب جی یہ جو آپ نے ابھی قربانی کی بات کی، مجھے آج ایک مسئلے کا پتہ چلا کہ ہم لوگ جو حج کرنے جا رہے ہیں، ہم لوگوں نے حدی کرنی ہے، حدی ٹھیک ہے، اگر کسی نے قربانی کرنی ہے ادھر تو اس کے اوپر یہ کنڈیشن فرسٹ ذوالحج سے جو ناخن کاٹنے کی، بال کاٹنے کی، وہ ہاں اس کے اوپر آ جائے
اگر وہ نہیں کر رہا ہاں تو پھر وہ حاجی ہے، احرام تک، ہاں جی اس کی یہ احرام مجھے آج ہی پتہ چلا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ اگر اس نے اپنی قربانی بطور قربانی بھی یہاں کرنی ہے، کئی لوگ ہیں وہ قربانی بھی وہاں کرتے ہیں، اپنا جانور قربانی بھی ذبح کر دیا، ہدی بھی ذبح کر دی، تو وہ آدمی اپنے ناخن بال جو ہے وہ چاند نکلنے سے پہلے کر لے۔ 10 دن میں کچھ بھی تو نہیں ہو جاتا نا، 10 دن میں تو کچھ بھی نہیں ہو جاتا۔ اگر آج مثلاً آج یہ جمعرات ہیں، مثلاً تو ابھی تو جمعرات ہو ہی گئی ہے، ویسے اصلاً بھی رات شروع ہو گئی ہے، جمعے کی رات جو کل ہے مغرب سے جو عشرہ ہے وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ناخن بال کاٹ لیں تو میرا نہیں خیال کہ 13 تاریخ تک جاتے ہوئے ناخن بڑے ہو جائیں گے، بال بڑے ہو جائیں گے۔ نہیں، حاجی کے لیے تو عمرہ بھی کرنا ہے نا تب تو اگر عمرے والا ہے تو وہ کرے گا، جی، اگر عمرے والا ہے تو وہ کرے گا، نہیں ان کے مطلب کہ جس آدمی کے لیے یہ گنجائش ہے، افراد والا ہے، افراد والا ہے، کران والا ہے، تو ان کے لیے گنجائش ہے۔ صاحب اگر ہم نے جدہ میں جانا ہے پہلے حج سے پہلے، وہاں پہ ہم نے احرام نہیں باندھا، ہم جدہ میں چلے گئے ہیں، تو اب حج کے لیے یا عمرے کے لیے ہم نے احرام باندھنا ہے، طائف آنا پڑے گا، تو پھر ہمیں طائف آنا پڑے گا، کیونکہ آپ طائف کو کراس کر کے گئے ہیں۔ جس میقات کو کوئی کراس کر کے جائے بغیر احرام کے حج و عمرہ کی نیت ہو تو اس کے لیے 2 آپشن ہیں، ایک یہ کہ وہ پلٹ کر اپنی میقات پر آ جائے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ دم دے دے۔ اسی میقات پہ آنا ہے یا کوئی بھی میقات؟ نہیں، جس میقات کو کراس کر کے جائے اصولاً وہی آنا ہے۔ اب یہاں ہمارے راستے میں طائف ہے، آپ کہیں گے کہ میں ان مکہ والوں کی میقات ہے مسجد عائشہ وہاں چلا جاؤں گا، یہ نہیں، سہل کبیر پہ جانا ہے۔ سہل کبیر پہ جانا ہوگا۔ جو مدینہ کی طرف سے آ رہے ہیں ان کو 450 کلومیٹر جانا ہوگا، اس لیے توجہ کے ساتھ اپنے جو میقات ہیں ان سے احرام باندھ کے۔ ایک اور کوشچن ہے میرا، جب ہم 3 دن ہم اس میں احرام میں رہیں گے، اگر ہمارا احرام میلا ہو جاتا ہے یا احرام کو بدلنا بھی جائز ہے، احرام کو دھونا بھی جائز ہے، احرام کو بدلنا بھی جائز ہے، دھونا بھی جائز ہے، احرام کی حالت میں نہانا بھی جائز ہے۔ کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نہائے تو بال ٹوٹ جائیں گے، نہائیے، شیمپو صابن لگائیے، بال ٹوٹتے ہیں ٹوٹتے رہیں، توڑیے نہیں۔ فرق ہے توڑنے میں اور ٹوٹنے میں۔ ٹوٹنے میں تو بعض لوگوں کو سوئے ہوئے رات کو تکیے پہ صبح اٹھے تو پتہ چلتا ہے کہ بال پڑے ہوئے ہیں، جن کے بال کمزور ہوتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ اصل ہے کہ آدمی بال توڑے۔ کئی لوگوں کو عادت ہے وہ اپنی عادتیں ذرا کم کریں، تھوڑی مونچھیں ہیں تو وہ بال دیتے رہتے ہیں، بال دیتے تو وہ بعد میں پھر ایسے بھی کرتے ہیں تو ہاتھ میں بال آ گئے۔ اگر حرام کی حالت میں ہے تو ٹھیک ہے، ایک بکرا، ایک بال، ایک بکرا، ہوش آ جائے گی اچھی طرح تو کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا۔ اسی طرح جو داڑھی والے حضرات ہیں ان کے بھی عادتیں ہر کسی میں کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، وہ ایسے کر رہا ہے، کوئی ایسے گھما کرا کے ایسے کر رہا ہے، یہ ساری عادتیں حرام کی حالت میں بھولنا ہوں گی، کیونکہ وہاں خارش کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی کو خارش ہے، یہاں ہے، بالوں میں ہے، کہیں بھی جسم کے حصے میں، وہ خارش کر لے، اس سے بال ٹوٹ گیا ہے ٹوٹ جائے، لیکن خارش کرنے کے نتیجہ میں اب ویسے ہی پہلوانوں کی طرح اپنے مالش کے رنگ میں چلتا رہے گا تو وہ نہیں، وہ نہ کرے۔ لیکن نہایا ہے اور بالکل مسٹرڈ آئل جیسے ہے، عادی ہے کہ نہا کے لگاتا ہے، لگا لے، کیونکہ وہ خوشبو والا نہیں ہوتا، وہ اس کی اپنی ایک اسمیل ہے، وہ ہوگی۔ پچھلے درس میں شاید میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ پاکستان سے آنے والے حاجیوں کو یہ پکا کر کے بھیجا گیا ہے، سارے کو تو نہیں، کراچی سے آنے والوں کو، ان کا بھی شاید ایک آپریٹر ہوگا، سارے نہیں ہوں گے وہ۔ اس نے کیا کہ بھیجا ہے کہ اپنے ساتھ بسکٹ نہیں لے کے جاؤ، اپنے ساتھ ڈرائی فروٹ نہیں لے کے جاؤ، اپنے ساتھ یہ بھی نہیں لے جا کے وہ بھی نہیں لے کے، ان میں خوشبو ہے۔ تو میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ ان سب میں خوشبو ہے تو ان سے کہو کہ نہ روٹی کھاؤ نہ لے کے جاؤ، کیونکہ روٹی میں بھی تو خوشبو ہوتی ہے، ڈرائی فروٹ میں خوشبو اس سے زیادہ فریش فروٹ میں ہے۔ اور وہاں جا کے جو بریانی کھاتے ہیں کیا وہ بے خوشبو کا ہوتا ہے؟ حیدرآبادیوں کی بریانی تو تیسرے گھر سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے گھر میں بریانی پکی، کیا کیا چھوڑیں گے خوشبو کے، جن کی
اپنی خوشبو ہے کوئی بات نہیں، اور کھانے کی چیزیں ہیں کھائیے. اب آدمی کہے کہ میں ذرا سی بھی خوشبو لگا لوں تو یہ ہے معاملہ جو کہ منع ہے. خوشبو لگانا منع ہے. اب پھول ہے راستے میں، آپ نے پھول توڑا اور اس کو سونگھ لیا، کوئی بات نہیں، وہ یہ خوشبو لگانا نہیں، خوشبو سونگھنا ہے. اب ایک آدمی نے احرام باندھنے سے پہلے زبردست قسم کی خوشبو لگائی اور آپ کے ساتھ آ کے سیٹ میں بیٹھ گیا، آپ کو سارا وقت اس کی خوشبو آ رہی ہے، کیا کریں گے کہ آپ کا احرام ٹوٹ گیا یا دم آ گیا؟ نہیں، خوشبو لگانا منع ہے، سونگھنا منع نہیں ہے. آتی ہے تو آتی رہے. احرام جب ہم دھوتے ہیں سرف کے ساتھ، اس میں سرف کا ساتھ جو سرف کی اپنی خوشبو ہے وہ خوشبو نہیں، لیکن آپ اسپیشل چمبیلی اور گلاب والا شیمپو ہے، یہ چیزیں نہ لیں. سادہ شیمپو جو ہے، سادہ صابن ہے، اس سے دھو لیں، کوئی بات نہیں. ہاں اس میں یہ بھی کہا گیا، جو میں نے میسج دیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ دھوبی سے کپڑے مت دھلائیں، دھوبی سے کپڑے مت دھلائیں. اس میں بھی ان کا جو شیمپو استعمال ہے، کیا نام ہے، سرف کیمیکل ہوتا ہے، اس کی بھی اسمیل ہوتی ہے نا. تو میں نے اس دن یہ ایک سوال کا جواب بھی تھا میرے پاس گروپ میں بھی، میں نے کہا کہ کس کس چیز کو روکو گے، کس کس چیز کو منع کرو گے، کوئی کچھ کھا پائے گا یا نہیں. اب ہر چیز کی خوشبو ہے، حتیٰ کہ روٹی کی خوشبو ہے. روٹی تندور سے پک کے آئی، زبردست مزیدار خوشبو، فریش روٹی ہاتھ میں ہو تو پتہ چلتا ہے کہ روٹی پکی ہوئی ہے. بیکری سے آ جائے لبنانی روٹی، اس کا پیکٹ کھولیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر روٹی ہے. کیا کریں گے؟ وہ ساری کھا لیں لیکن فریش فروٹ وہاں سے کہتے ہیں ڈرائی فروٹ لے کے نہ آئیں، بسکٹ لے کے نہ آئیں. ابھی پاکستان کے بسکٹوں کو عجیب خوشبو ہے، وہ بھی تو کھانے والی ہیں، ان میں کریمیں ہوں گی، ان میں کوئی خوشبو ہوگی، تو ٹھیک ہے، ہوتی رہے. اتنی باریکی میں جا کے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ جان بوجھ کر کوئی ایسا کام نہ کریں جو منع ہے، بس. شیخ صاحب، یہ کنکری اکٹھا کرنے کا کوئی ایسا مناسب وقت تو نہیں ہے؟ جیسے فجر بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اکٹھا کرنے کے لیے، ہم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد کہا تو فجر کے بعد اور اس کے بھی بعد جب چاہیں کریں، رات کو بھی کر لیں، لیکن مغرب اور عشاء کی نماز چھوڑ کر کنکریاں اکٹھی کرنے کے لیے چلے جائیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے وہاں پہنچتے ہی پہلے 2 نمازیں پڑھی. ہمارے یہاں خوف زدہ رہتے ہیں کہ پتہ نہیں بعد میں کنکریاں ملیں گی نہیں، حاجی ساری اٹھا کے لے جائیں گے. عہد قدیم سے حج ہوتا رہا ہے اور آج تک کبھی کنکری کی وجہ سے وہاں قلت نہیں آئی. کھانے پینے کی آئے تو آئے لیکن کنکری کم نہیں ہوتی. اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام ہے. اور ابھی تو آج کل پارسل کنکری مل رہی ہے، بڑے ریشمی رومال میں، ریشمی تھیلی میں، ریشمی نرم تھیلی ہے، دھو کے انہوں نے بڑا بھوکے کے مار کے بھیجی ہوتی ہیں. اور پچھلے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک پڑھا تھا سعودی حکومت کی خدمات کے ضمن میں کہ انہوں نے لاکھوں کے حساب سے وہ تھیلیاں بنا کے حج حجاج میں فری تقسیم کی. غالباً 30,04,000 اور اوپر 11 تھی، جو 11 دیکھ کے مجھے تھوڑا سا عجیب لگا کہ یہ پتہ نہیں کہیں کوئی بنانے والا یا گرنے والا ہمارے 11ویں والا تھا. تو وہ 30,04,011 تو یہ فری میں تقسیم کی گئی. لہذا کہیں سے بھی کنکریاں، پورے مینا سے جہاں سے چاہیں کنکریاں لے لیں. اب وہاں پورے مینا میں ہر جگہ تو کنکری ملے گی بھی نہیں نا، پہاڑوں والوں میں ملے گی، اور ٹینٹوں کے اندر تو کنکریاں کہاں سے ہوں گی، لیکن کہیں سے بھی لیں، کوئی منع نہیں ہے. میدان عرفات میں نفل نماز وغیرہ کچھ بھی سب پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں پڑھ سکتے؟ جیسے دعا کرنا میدان عرفات میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ذکر و دعا میں رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، وہ پڑھ لی، ذکر و دعا کریں. اگر کوئی نفل پڑھ لیتا ہے کوئی انشاءاللہ حرج والی بات نہیں ہے، لیکن مزدلفہ میں جا کے رات کو تہجد پڑھنا یا نفل پڑھنا وہ ثابت نہیں ہے. سب یہ بال کاٹنے کا پہلی تاریخ سے پہلے کٹ کر لینا. پہلی تاریخ سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ پہلی تاریخ سے پہلے کٹ کر لے، جس نے قربانی بھی دینی ہے اور ہدی بھی کرنی ہے وہ تو کر لے.
لیکن جس نے حج تمتع کرنا ہے اور پہلی کے بعد یہاں سے روانہ ہونا ہے اس پہ یہ پابندی نہیں رہے گی. وہ جا کے عمرہ کر کے بال کٹائے گا, پابندی ختم ہوگی, ایک مرتبہ ختم ہوگی تو بس ختم ہوگی. لہذا یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی آدمی حج تمتع کر رہا ہے اور یہاں سے پہلی کے بعد روانہ ہوگا تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, اور جو آدمی قربانی دینے جا رہا ہے یہاں ہے نہیں رہے گا اس پہ پابندی ہے. اور جو حج قران یا حج افراد مثلا کر رہا ہے, قران والے کے لیے تو قربانی لیکن کوئی لے کے جائے تو ٹھیک ہے کر سکتا ہے, قران والا اور افراد والا وہ بھی بال نہیں کٹوائے گا, وہ بھی رہے گا 10 تاریخ تک. اس بیچ میں بال کٹا سکتے ہیں. میں نے عرض کیا ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں تمتع کروں گا اور پہلی کے بعد نکلیں گے, عمرہ 2, 3, 4, 5, 6, 7 تاریخ کو ہوگا تو آپ جب چاہیں کٹنا ہے, کیونکہ آپ میں بندی رہے گی نہیں. لیکن اگر آپ احترام کرتے ہیں سنت کا بہت اچھی بات. یہاں ایک بات اور ذکر کر دوں, ایک حدیث ہے, اگرچہ اس حدیث پر بعض لوگوں نے کلام کیا ہے کہ اس کی سند میں کچھ یہ ہے. ایک صحابی آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک بکری ہے دودھ والی جس سے ہم دودھ دوتے ہیں گزارا کر رہے ہیں, اور کوئی جانور نہیں ہے تو کیا میں اسے قربانی دے دوں, یعنی یہ جو گھر کی قربانی ہے. تاہم فرمایا نہیں, اسے قربانی نہ کرو. عید کے دن جب لوگ اپنے قربانی کے جانور ذبح کر کے بال کٹائیں گے تم بھی اپنے ناخن, بال, جھرنا, بال, یہ تم بھی وہ سنت پوری کرنا, تمہیں الگ قربانی کا ثواب دے گا. یعنی اس کے پاس توفیق نہیں ہے, جو جانور ہے ضرورت والا ہے, تو فرمایا کہ تم یہ سنت پوری کرو تمہیں الگ قربانی کا ثواب دے گا. اگر آدمی اس سنت کا احترام کرتے ہوئے رک جاتا ہے, چاند نکلنے سے پہلے, کل مغرب سے پہلے آپ فارغ ہو جائیں, آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے وہاں سنت پوری کرنی ہے آپ نے, پھر وہ بال کٹوانے والی وہ سنت پوری کر لیں اور پھر رک جائیں 1-2 دن کے لیے. جو تو آدمی ثواب کی نیت سے کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ ثواب ادا کرتا ہے. کیا حاجی قرضہ رکھ کے حج پہ جا سکتا ہے؟ اگر قرضہ دینے کی توقع ہے, تنخواہ ہے, 1-2 مہینے میں 3 4 میں دے دوں گا تو کوئی حرج نہیں. حتیٰ کہ قرضہ لے کر بھی حج کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے جو اتارنے کی سبیل رکھتا ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے حج پہ تو نہ لے کے جائے, مجھے کہیں اور لے جائے. لا حج بلا تسلیم, یہ تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں نا, بلا حج بلا تسلیم, لا حج بلا تسلیم, کہ تسلیم کے بغیر حج نہیں. اور اگر کوئی جو صحیح بات ہے وہ یہ بھی ذکر کر دیں کہ حج بغیر تصریح کے نہیں ہے, یہ حکومت کا اعلان ہے. پکڑا گیا تو 10,000 ریال جرمانہ اور آؤٹ, جو لے کے گیا اس کو 50,000 ریال جرمانہ. اور اگر کوئی آدمی کسی بھی طریقے سے وہاں پہنچ گیا, اس نے حج کے سارے مسائل و احکام مکمل کر لیے, اس کا حج ہو جائے گا, اس کا حج ہو جائے گا, لیکن وہ گناہگار ہوگا کیونکہ اس نے حاکم وقت کی نافرمانی کی ہے. اور حاکم وقت نے چونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, یہ اولی الامر میں آتے ہیں حاکم اور علماء. تو آپ نے سب کی نافرمانی کی, لہذا گناہ ہوگا, لیکن حج جو ہے ہو جائے گا. اور نفل حج کے لیے تو اس قسم کا کبھی بھی رسک نہیں لینا چاہیے.